السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو مائی چینل ناول اسٹوڈیو آفیشیل۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم شروع کریں گے عشق جنون کی 13ویں کے اس طرح جلدی سے شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا۔ تم اس کو کسی طرح مجبور کرو، باقی میں سنبھال لوں گی۔ فارس یہ سمجھو کہ تم میری آخری امید ہو۔ اگر فہد کو پتہ چلا کہ نیمل نے یہ کیا ہے تو وہ اس کی جان نہیں بخشے گا، وہ مزید برا کرے گی اور اپنی عزت اور سب کی عزت کا بھی جنازہ نکالے گی۔ تم سے تمہاری محبت کے صدقے میں ایک ماں یہ قربانی مانگ رہی ہے۔ وہ بھٹکی ہوئی ہے، اسے ہم سب کا دکھایا راستہ نظر نہیں آ رہا، لیکن تم یہ کر سکتے ہو۔ ایک بار اگر وہ تمہارے نکاح میں آ گئی تو پھر تم اسے پورے حق سے سدھار سکو گے۔ تم سمجھ رہے ہو نا؟ اپنی مما اور ڈیڈ کو مناؤ، یہ نکاح جتنی جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے۔ سرمد اور فہد کو میں بعد میں قائل کر لوں گی۔ سبین تو اس بیچارے کو ہلکان پہ ہلکان کر رہی تھی۔ فارس بھی اب شدید جنجلاہٹ زدہ ہو چکا تھا۔ آپ کی بیٹی کو اغوا کر کے گن پوائنٹ پر دھمکا کر نکاح ہی ممکن ہے، اس کے علاوہ تو وہ مر جائے گی اور مار دے گی، مگر مجھ سے نکاح نہیں کرے گی۔ فارس نے جھنجھلاتے ہوئے اپنی ایک اور الجھن پیش کی تو سبین نے ایک نظر فارس پر ڈالی اور ان کے چہرے پر مسکراہٹ سی ابھری تھی۔ یہ بھی کرنا پڑا تو کر لینا میرے بیٹے، تمہارا یہ احسان کبھی نہیں بھولوں گی۔ یہ فارس، یہ محبت ہی ہے جو پتھر تک پگھلا دیتی ہے۔ سچ کہوں تو نیمل بری نہیں ہے، بس اس نے اپنی پسند کو اپنی ضد بنا لیا ہے۔ مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ اس ضد میں خود کو تباہ نہ کر لے۔ اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو تم پر عائد ہوتا ہے کہ اسے اس دلدل سے نکالنے میں میرا ساتھ دو۔ فارس بھی اب قائل نظر آ رہا تھا۔ یہ سب سوچ کر ہی اسے جھرجھری آ رہی تھی تو کرنا تو وہ اور بھی کٹھن تھا، مگر وہ بھی اب اس اذیت سے چھٹکارا چاہتا تھا۔ آر یا پار ہونے کی اسے بھی اب شدید حسرت تھی، اور وہ کیسے ایک بے بس ماں کو خالی لوٹا دیتا۔ ٹھیک ہے، لیکن اگر اس سب کے بیچ اس نے مجھے ہی قتل کر دیا تو آپ سب مفت میں ایک اچھے بندے سے محروم ہو جائیں گے۔ فارس ہلکی سی دل فریب ہنسی لیے کچھ شریر ہوئے سبین کو بھی ہلکا پھلکا کر چکا تھا، جو کافی دن بعد مسکرائی تھی۔ تمہاری سیکیورٹی کا ذمہ میں لیتی ہوں۔ نیمل کو سیدھا کرنے کی اس نیک کوشش میں تم مجھے ساتھ پاؤ گے میرے بچے۔ بس یہ سب جلدی کر دو۔ سبین کا بس چلتا تو پہلی فرصت میں وہ نیمل کو فارس سے نکاح کرواتی۔ ان کو اب نیمل کی بربادی سے بچاؤ کی یہی صورت دکھائی دی تھی۔ فارس بھی کسی گہری سوچ میں غرق ہو چکا تھا۔ تیرا اور ان کا دماغ واقعی خراب ہو چکا ہے۔ یہ دن دیکھنے سے پہلے میں تیرے کچومر بنا دوں گا فارس، یاد رکھ یہ بات۔ شہرام صبح فریش ہوئے باہر آیا تو فون کان سے لگائے فارس کی درگت بنا رہا تھا۔ حورب بھی شہرام کے ایسے ایکسپریشن دیکھ کر چوری چوری مسکرا کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر اپنے بال بنا رہی تھی۔ آج شہرام نے آفس کو بائے کہہ دیا تھا کیونکہ شام کو وہ اور حورب دبئی جا رہے تھے۔ ہاں ہاں، کچومر تو فارس بنائے گا اپنے محبوب کا۔ یار سوچ تو صحیح کتنا مزہ آئے گا۔ قسم سے مجھے پتا ہوتا نا کہ میرے ارادے بناتے ہی یوں وسیلہ بن جائے گا تو میں میرے تو اب تک 2-3 بچوں کا ابا ہوتا۔ سچی ہائے میرے معصوم بچے، ان کی تو پڑھائی لیٹ ہو گئی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی فارس کی بات پر شہرام کے بھی دانت نکلے تھے، مگر وہ فکر مند تھا اپنے پیچھے اسے فارس کی گہری فکر تھی، اور یہ جو انکشاف وہ کر چکا تھا اس نے تو شہرام کو مزید پریشان کر رکھا تھا۔ حورب بھی اب تجسس سے ایک طرفہ بات اور ایکسپریشن دیکھے مسکرا رہی تھی۔ ہاں ہاں کمینے چھچورے کہیں کہ، مجھے تیری جان کی فکر ہے، اس پاگل سے تجھے کون بچائے گا۔ دیکھ فارس میری جان، یہ سب کرنے کا سوچنا بھی مت، میں سیریس ہوں۔ میں ٹرپ کینسل کر کے پہلے تیرا دماغ کی درگت بناتا ہوں جو شیدائیوں کی ریکارڈ بھی توڑ دے گی۔ شہرام ایک مسکرائی نظر حورب پر ڈالے اس کے قریب آتے یوں فارس کو وارننگ دے رہا تھا۔ دوسری طرف تو شدید ہنسی کا شدید اٹیک آیا تھا۔ یعنی تو اب میرے اور میرے محبوب کے بیچ ہڈی بنے گا؟ نہ یار، یہ ظلم نہ کر۔ تو اور بھابھی جا کر انجوائے کرو، مجھ پر بھروسہ رکھو۔ فارس اتنا بھی پگلا نہیں ہے اب تو، مجھے اور میری شرارتوں کو تو جانتا ہے نا۔ آخری بات پر تو فارس بھی میسنا سا ہنسا تھا، مگر شہرام ضرور اس نمونے پر اب سخت خوف زدہ بے بس مسکان لیے غصہ ہوا تھا۔ فارس دیکھ، میں تیری کوئی تکلیف نہیں سہ سکتا اس بد دماغ لڑکی کے لیے۔ اگر تو نے خود کو ذرا برابر رنج دیا تو تیری جان نکال لوں گا۔ تو اس دنیا کا واحد نمونہ ہے، قسم سے اب میرا وہاں دل نہیں لگے گا۔ تیرا یہ کارنامہ تو میرا دل ہلا رہا ہے یار۔ حورب تو دونوں کو اس باتیں سن کر مسکرا رہی تھی۔ شہرام کا یہ انداز بھی اسے بے حد پیارا لگا تھا، بلکہ شہرام ملک کا ہر روح بھی اس پگلی کو اپنا دیوانہ کرتا جا رہا تھا۔ ہاں ہاں میں واری جاؤں جھوٹے کہیں کہ، تیرا دل مجھے پتا ہے کتنا لگے گا اور کتنا نہیں۔ ایسی پرائیویسی بہت کم ملتی ہے، دل لگا لینا اور میری فکر نہ کر میری جذباتی سڑے ہوئے گبر۔ میں تجھے پلان سکسیسفل ہوتے ہی گرین جھنڈی دکھاؤں گا، بس میرے لیے دعا کرنا مت بھولنا۔ ہاں ہاں اپنی ہنی مون خراب مت کرنا، اللہ اللہ کر کے تو یہ دن آئے
پس پردہ ہی چھٹتی شریر مسکراہٹ لیے فارس اسے بھی ہنسائے اب فون بند کر چکا تھا۔ شہنام بھی ہنستا ہوا فون سامنے رکھے سیدھا ہوا تو حورب کو مسکرائی نظریں خود پر دیکھ کر اس کی طرف آیا۔ ڈارک بلو اینڈ وائٹ میں محترمہ قیامت خیز لگ رہی تھی، جبکہ بال اسٹریٹ کر کے آدھے ایک طرف اور آدھے پیچھے کمر پر پھیلا رکھے تھے۔ آپ فارس بھائی سے بات کرتے ہوئے بہت پیارے لگ رہے تھے۔ اللہ آپ دونوں کو ایسی پیاری دوستی کو نظر نہ لگائے۔ یہ ادائیں اور نزاکت تو شہنام کو بھی تر و تازہ کر گئی تھی، مگر وہ بے خود ہونے کے بجائے اب ساری داستان اسے سنائے ہنسا۔ حورب بھی ساکت سی ہوئی اور پھر منہ پر ہاتھ دھرے ہنس دی۔ فارس بھائیا دی گریٹ، ہاں ہاں ان کی حفاظت کرے، اللہ ان کی حفاظت کرے۔ حورب ہنسی کے ساتھ ساتھ فکر مند بھی تھی، کیونکہ وہ دونوں ہی نیمل کا بھیانک روپ سہ چکے تھے۔ شہنام اسے اپنے سامنے کھڑا کیے خود ڈریسنگ ٹیبل پر ٹک چکا تھا، گرے شرٹ اور براؤن ٹراؤزر پہنے، گلے میں ٹاول لٹکائے، محترم کا طلسمی چہرہ ایک چاند سا دکھائی دے رہا تھا اور اس پر قیامت خیز وہ بھیگی زلفیں تھیں۔ وہ میری زندگی کا سرمایہ ہے حورب، مجھے ڈر لگتا ہے کہ ایک بار وہ ٹوٹ گیا تو اسے سمیٹنا مشکل ہوگا۔ تم جانتی ہو نا نیمل کس ذہنیت کی مالک ہے۔ میں تبھی خوفزدہ ہوں۔ حورب بہت محبت سے اب اس کے گلے میں ڈالے ٹاول نکالے مسٹر ہسبینڈ کے بال ڈرائی کر رہی تھی، جب وہ سنجیدگی سے اپنی اداسی بتاتے بولا تھا، فارس بھائی کو ایک کوشش کرنی چاہیے، ناممکن تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ نیمل کی ہدایت فارس بھائی کے ذمے ہی لکھی گئی ہو۔ آپ پریشان نہ ہو، یہ بتائیں کہ آپ کے کتنے سوٹ پیک کروں۔ حورب بڑے ہی مصروف انداز میں ابھی بھی اس کے بال ڈرائی کر رہی تھی اور وہ اب اس کی آخری بات پر اسے ٹاول لیے ظالم سا فوکس کر چکا تھا۔ حورب کو لگا وہ بے جان ہو گئی ہے، کیونکہ وہ اپنے دونوں ہاتھ اس کی کمر پر ڈالے خود سے بالکل قریب کیے اس پر اپنی بے جان نظر ڈال چکا تھا۔ جتنے آپ اپنے کرو گی اس کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا وہ اب سنجیدہ تھا۔ حورب اس کی ایسی گرفت میں اب سکون محسوس کرتی تھی۔ شہنام آپ سے ایک بات پوچھوں؟ شہنام کا اچھا موڈ دیکھ کر حورب کو نہ جانے کیا خیال آیا کہ وہ اداس سی ہوئی۔ شہنام کی نظر حورب کے اداس چہرے پر مرکوز تھی۔ مجھے آپ خود سے کب تک دور رکھیں گے؟ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ یہ بات کہتے ہوئے آنکھیں جھکا گئی تھی۔ اب کی بار شہنام کچھ سنجیدہ ہوئے اسے جھکے چہرے پر آنکھیں جما چکا تھا۔ یہ لڑکی تو لمحہ بلمحہ اس کی رگے جاں بن رہی تھی۔ ابھی کچھ دن دور رکھوں گا، یہی تو تمہاری سزا ہے۔ حورب وہ واقعی بے رحم تھا اور کب وہ ظالم بن جاتا کچھ خبر نہیں ہوتی تھی۔ ایک ہی جھٹکے سے اسے خود میں سمایا خود بھی ہلکان لگتا تھا۔ حورب کی طبیعت اب بہت بہتر تھی، اس کے بخار بھی کم تھا، مگر شہنام کی بات پر حورب کا دل بھر آیا تھا۔ یہ مت کریں، کوئی قریب آنے والی سزا دینا چاہتے ہوئے بھی اپنی اس اہمیت پر قربان ہوا تھا۔ حورب پر تو وہ ویسے بھی نثار ہو چکا تھا۔ میں پہلے اس شخص سے ملوں گا، میری حسرت ہے اسے دیکھنے کی، اسے کہوں گا اپنا نام مجھے دے دو کہ میں حورب کی مکمل محبت کا اکلوتا حقدار ہوں۔ اگر وہ مان گیا تو تمہیں اپنا آپ بالکل ویسے سونپ دوں گا جیسے میں ازل سے تمہارا تھا۔ حورب اپنے دل کے اس آخری خواہش کو پورا ہونے تک مجھ سے کوئی تقاضا مت کرو، میں نڈھال ہو جاؤں گا۔ دکھ اور حسرت یہ وہ اس روئی سی حورب کو خود کے روبرو کیے روانی میں بولا تھا۔ حورب کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ آپ پاگل ہیں؟ حورب سر جھکائے اپنی آنکھیں پھر سے ساون کی جھڑی برسائے ناراض ہوئی تھی، اور وہ پگلا اپنی انگلیوں کے پوروں سے اس کے گال کی یہ نمی ہٹایا۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں بھرے اس سے زیادہ نڈھال ہوا تھا۔ پوچھا نہیں مجھ سے کہ اگر اس نے انکار کر دیا تو؟ شہنام اسے بے بس کے امتحان لے رہا تھا۔ یہ پوچھ کر میرا دل رک سکتا ہے؟ حورب تڑپ کر بولی تو وہ دیوانگی سے اس کا چہرہ اپنے چہرے سے لگا گیا تھا۔ پیشانی ملی تو دونوں طرف کی تھکی سانسیں بھی ہم کلام ہوئی تھی۔ اگر اس نے انکار کر دیا تو میرا دل رک جائے گا۔ حورب کا پتھر چہرہ اس شخص کی تکلیف پر مزید نم ہوا تھا۔ پلیز شہنام، میں تھک چکی ہوں، آپ کی تکلیف نہیں سہی جا رہی۔ وہ بے حال سی ہوئی اس کی گرفت میں نکلے رخ پھیر گئی تھی۔ شہنام ڈریسنگ ٹیبل پر ہٹا اور حورب کے پیچھے اپنے حصار میں لے آنکھیں بند کر گیا۔ حورب تو پھر سے روتی تھی۔ اچھا یہ سب چھوڑو، رو مت، رو کر تم مجھے جلدی بہکاتی ہو۔ اور شہنام ملک ویسے تو آسانی سے بہکتا نہیں، مگر اگر یہ کسی طور ممکن ہو گیا تو مسئلہ ہو جائے گا۔ بہت بڑا جلاد ہوں میں، تمہیں تو مجھے سے پل پل پناہ مانگنی چاہیے۔ آخری بات تو شریر سی دل فریبی میں لپٹ کر حورب کا رونا بھی روک چکی تھی، پر محترمہ کے چہرے پر ابھی بھی نمایاں برقرار تھی۔ سب مانگ لوں گی پر آپ سے پناہ نہیں مانگ سکتی۔ مجھے اس جلاد کا ہر ستم دیکھنا ہے، ہر ظلم کی گہرائی سے واقف ہونا ہے، کیونکہ مجھے آپ کے ستم سے ہی محبت ہوئی ہے۔ حورب کو تو کسی صورت دمنے کو تیار نہیں تھی۔ شہنام کو اب تشویش ہوئی تھی۔ تم بہت بڑا دعویٰ کر رہی ہو حورب، اس پر پھر بات کریں گے۔ آئی تھنک اب ناشتے پر جانا چاہیے، سب کو اپنے ٹرپ سے بھی آگاہ کرنا ہے۔ شہنام خود ہی یہ نازک ٹاپک ختم کیے حورب پر نظریں جمائے بولا تو وہ فرما برداری سے سر ہلا گئی تھی۔ وہ دونوں ہی ناشتے کے لیے باہر نکل گئے تھے۔ یا میرے اللہ فارس میری جان، یہ کیا بے وقوفی ہے، اف میرے تو دل دہل گیا ہے۔ فارس یہ بات سب سے پہلے نمرہ سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا، کیونکہ ہارون صاحب سے اسے ڈائریکٹ پٹنے کا خدشہ تھا، مگر اس کی سویٹ سی مما بالکل اس کی جیسی نازک اور دل والی تھی۔ لیکن اب فارس انہیں جو اپنے سامنے کھڑا کیے بتا رہا تھا، اس نے نمرہ کے چہرے کا رنگ فک کیا تھا۔ مما پلیز میرا ساتھ دیں، آپ تو اپنے بیٹے کی ہر بات مانتی ہیں نا۔ میں یہ سب فی الوقت ڈیڈ کو نہیں بتا سکتا، آپ جانتی ہیں وہ مجھے اس کی اجازت کبھی نہیں دیں گے، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ ان کو منا لوں گا۔ پلیز کم از کم آپ تو
مجھے سمجھنے کی کوشش کریں، وہ ظالم آپ کے فارس کی خوشی ہے۔ فارس بہت اداس تھا، اب نمرہ کے بیڈ پر بیٹھتے ہی ان کے قدموں میں جا بیٹھا تھا، ایک نظر اپنے اس ہلکان اور سنجیدہ فارس پر ڈالے، وہ بہت دکھی لگ رہی تھی۔ فارس، یہ کیسی خواہش ہے میری جان، تمہارے لیے وہ فسادی نیمل ہی رہ گئی ہے کیا؟ خود پر اور ہم پر یہ ظلم مت کرو۔ سبین آپا کی خود غرضی پر حیران ہوں کہ کیسے وہ اپنی بیٹی کی بقا کے لیے تمہیں قربانی کا بکرا بنا رہی ہیں، اور تم جی جی کرتے بن بھی رہے گئے ہو، تمہیں میری اکلوتی جان ہو، تم اتنے بڑا رسک میں کیسے ڈال دوں؟ میرا دل نہیں مانتا۔ نمرہ کی اداس آنکھیں تو صاف صاف انکار لیے تھیں، وہ کیسے فارس کو اس بے رحم لڑکی پر رحم کرنے دے سکتی تھی؟ ان کا فارس تو ان کی زندگی کا واحد ذریعہ تھا۔ فارس کی آنکھیں اور چہرہ بھی مایوس لگا تھا، وہ نمرہ کے ہاتھ پکڑے پیار دیے آنکھیں اٹھا کر حسرت زدہ سا ہوا تھا۔ آپ ہی تو کہتی ہیں کہ فارس کی ہنسی آپ کی جان ہے، خود بتائیں مما کہ اس لڑکی کو اس دلدل میں چھوڑ کر میں کیسے ہنسوں گا؟ میری محبت بھلے اسے پانے میں مجھے کبھی نہیں اکساتی، مگر میرا دل تو اس کا ہونا چاہتا ہے مما۔ وہ اگر اتنی بری ہوتی تو اللہ اس کی محبت میرے دل میں کیوں ڈالتا؟ وہ پروردگار بھی یہی چاہتا ہے کہ میں اس کا مرہم بنوں۔ وہ محبوب ہے، دھتکارنا اسے زیب دیتا ہے، میں اس کا اسیر ہوں، وہ مجھے کنارہ زیب نہیں دیتا۔ آپ ایک بار میری جگہ جا کر سوچیں پلیز مما۔ فارس کی آنکھیں تک سوالیہ تھی، نمرہ تو فارس کی باتوں پر اب لاجواب تھی۔ واقعی یہ بھی انوکھا پیس ہی تھا۔ فارس نمرہ حد درجہ رنجیدہ تھی، ان کے ہیرے جیسے بیٹے کی محبت ایسی کم رکت تھی کہ ان کا دل غمزدہ تھا۔ مما آپ تو میری بیسٹ فرینڈ ہیں، سمجھ جائے نا، مجھے اس کا مرہم بننے کا ایک موقع ملا ہے، مجھے اپنی قسمت آزمائی۔ میری جان آپ کیوں ہلکان ہو رہی ہیں؟ آپ فارس پر بھروسہ رکھیں۔ نمرہ کے قدموں سے اٹھ کر وہ ماں کے روبرو ہوئے، ان کا چہرہ تھا ہمیں پر امید ہوا تھا۔ اب تو نمرہ بھی قائل لگی تھی، ٹھیک ہے لیکن ایک بات یاد رکھنا فارس، تمہاری ماں تمہاری کوئی تکلیف نہیں سہ سکتی، تم اسے جیسے بھی اپنانا چاہتے ہو اپنا لو، لیکن اپنے دل کو بھجنے مت دینا۔ میری اور ہارون کی زندگی کے سرمایہ ہو تم، ہمیں اداس مت کرنا، تم پر کوئی آنچ آئی تو ہم سہ نہیں پائیں گے، تمہیں اللہ کی امان میں دیتی ہوں، تمہاری حفاظت کرے۔ فوراً سے پہلے فارس نے اپنی لاڈلی سہیلی جیسی ماں کو اپنی مضبوط گرفت میں اداسی سے بھینچ لیا تھا، اور وہ تو بیٹے کی خوشی اس گرم جوش گرفت سے ہی محسوس کر چکی تھی، مگر دونوں کی آنکھوں میں اداسی تھی۔ آئی لو یو مما۔ اپنے فارس کو سمجھنے کے لیے آپ جیسی پری نہ ہوتی تو فارس بھی کوئی روح زمین پر ہوتا، کم از کم فارس جیتے جی نہ خود بھجے گا نہ آپ کو بھجنے دے گا۔ نمرہ بھلے مسکرا دی تھی مگر ان کا دل بہت بے چین تھا۔ لو یو ٹو میری جان۔ اچھا یہ کارنامہ کب کر رہے ہو پھر؟ اب تو نمرہ کے پوچھنے کی دیر تھی کہ فارس صاحب کے چہرے پر شرارت امڑ چکی تھی۔ کل ہاؤ سو ایکسائٹڈ، فارس کی بتیسی نے تو اب نمرہ کو بھی نہ چاہتے ہوئے ہنسا دیا تھا۔ میرا پگلا اس کے گال پر پیار دیے وہ ہنستی ہوئی پھر سے اس کے ساتھ لگ گئی تھی۔ فارس صاحب کل ایک نئی تاریخ رقم کرنے والے تھے، خدا خیر ہی کرے۔ ارے فارس نے یہ تو بہت نیک کام کیا ہے، اللہ اس بچے کی عمر دراز کرے، جاؤ اور خوب گھومو، یہی دن ہوتے ہیں انجوائے کے۔ سب سے زیادہ خوشی تو احسن ہوئے تھے، وہ سبھی آج ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ شہرام نے سب کو ایک ساتھ ہی شام کی روانگی کا بتایا تھا۔ سارا بھی مسکرا کر اپنے والہانہ خوشی کا اظہار کر رہی تھی، مگر دو تین چہرے تو یوں تھے کہ ان پر لرزہ طاری ہو گیا تھا۔ سرمد کے دماغ میں بڑی فلم دکھانے کا خیال آ چکا تھا، وہ شہرام کو اب اس کی حقیقت دکھانے کا مضبوط ارادہ کر چکے تھے، کیونکہ ایک دن بعد ان کی بھی دبئی ایک میٹنگ تھی، اور وہ شہرام پر یہ بم سا انکشاف وہیں جا کر کرنے کا سوچ رہے تھے۔ جب اس کی تسلی کو اس کے یہ ماں باپ بھی اس کے پاس موجود نہیں ہونے والے تھے، وہ شہرام ملک کو اس کی زندگی کا سب سے بڑا زخم دینے والے تھے۔ انہیں لگا جیسے اب ان کی تمام شکست کا یہی حل ہے، اس سے وہ نیمل کی ہر ذلت کا بدلہ بھی لے سکتے تھے اور اپنے اندر کی آگ کو بھی بجھا سکتے تھے۔ نیمل تو ان دونوں کو یوں دیکھ رہی تھی جیسے خون پی جانے کی خواہش مند ہو۔ سبین کے چہرے پر آج بلا کا سکون تھا، وہ اور فارس جو پلاننگ کر چکے تھے، فارس نے انہیں اس پر کل عمل درآمد کرنے کی نوید بھی سنا دی تھی۔ سبین یہ سب کل ہی کروانا چاہ رہی تھی، ایک تو سرمد بھی یہاں موجود نہیں ہوں گے، دوسرا نیمل کو بھی اب وہ مزید کسی فسادی سازش کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ اس معاملے کا انہوں نے صرف کرن سے ذکر کیا تھا، اس معاملے کا انہوں نے صرف سجل سے ذکر کیا تھا اور وہ ماں سے بالکل متفق تھی۔ باقی رہی فہد اور سرمد کی بات تو وہ دونوں اور باقی سب کو یہ بات فارس اور نیمل کے نکاح کے بعد بتانا چاہتی تھیں۔ بالکل خیر سے جاؤ دونوں۔ سبین کا اطمینان دیکھ کر تو سرمد اور نیمل دونوں کا غضب چڑھا تھا، جبکہ فہد اور معاذ تو ہلکی سی اسمائل دے رہے تھے۔ ڈیڈ بھی ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے ہیں اور یہ لوگ مزید قریب ہو رہے ہیں، اب مجھے خود ہی کچھ کرنا ہوگا۔ سب کے ساتھ ساتھ ڈیڈ نے بھی مجھے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ نیمل بے دلی سے ناشتہ کرتی ہوئی جل بھن رہی تھی۔ شہرام نے ایک نظر نیمل کے نحوست زدہ منہ پر ڈالی تو
اسے ایک بار پھر فارس کے کاٹنے پر افسوس ہوا تھا، مگر وہ بھی جیسے فارس کے حق میں پل پل دعا کر رہا تھا۔ اب آگے کیا لکھا تھا یہ تو وقت بہت جلد بتانے والا تھا۔ جی بابا، میں بس اگر آج گروسری لینے نکل آئی تھی، بس پہنچ رہی ہوں۔ بہت ہی خوبصورت سی فراک اور چوڑی دار پاجامہ پہنے، بالوں کو نفاست سے پن اپ کیے، وہ کسی حسن کی دیوی سے کم نہیں تھی۔ ڈرائیور اب تمام شاپنگ بیگز گاڑی میں رکھ رہا تھا۔ ہبا کی معصومیت سے زیادہ اس کے گال کے ڈمپل قابل توجہ تھا۔ جی بالکل، سی یو۔ ہبا کی مسکان لیے فون بند کرتے جو ہی گاڑی کی طرف قدم بڑھایا تو وہیں ساکت ہوئی تھی۔ فہد اپنے پہاڑ جیسے سراپے کے سنگ بیچاری سے ٹکراتے بچا تھا۔ یہ خوبصورت سا اتفاق تو دونوں کے چہروں پر تازگی لے آیا تھا۔ آئی ایم سوری، ابھی آپ مجھ سے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہونے والی تھی۔ فہد کی خوش دلی سے کیا مذاق مقابل کی بھی ہنسی لا چکا تھا، سامنے ہی کیفے تھا۔ اب فہد اس اتفاق کو مزید خوبصورت بنانے کے خواہش مند تھا۔ اب ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، وہ بھی اس بے جا زیادتی پر ہنس پڑی تھی۔ فہد صاحب تو پورے فریختہ دکھائی دیے تھے۔ ہبا اور فہد کا رشتہ طے تو ہو چکا تھا، مگر ہبا کا لاسٹ سیمسٹر تھا جس وجہ سے کچھ ٹائم کی دیر ہو رہی تھی، ورنہ فہد صاحب اس فیملی کے ایک اور بڑے دل والے تھے۔ ڈرائیور اپنی نشست پر برجمان ہو چکا تھا۔ چلے مان لیتے ہیں، اگر آپ برا نہ منائیں تو آپ میرے ساتھ ایک کپ کافی کا ہو جائے۔ اب میں یہاں اکیلا کافی پیتا اچھا تھوڑی لگوں گا۔ فہد کا باروب گریسفل ہونا ہبا کو کافی متاثر کر چکا تھا۔ شہرام کی برتھ ڈے پر ہی دونوں کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ ہبا نے مسکرا کر ڈرائیور کو ویٹ کا کہا اور بلا تاخیر فہد کے ساتھ ہی کیفے کی طرف بڑھ گئی۔ وہ دونوں سب سے الگ اور مین روڈ والی ٹیبل تک گئے اور فہد نے باقاعدہ کرسی پیچھے کرتے ہوئے اسے بٹھایا، جس پر ہبا مسکرائی، مگر اس سے زیادہ دل فریب اس کی آنکھوں میں جگمگائی تھی۔ تھینک یو، آفر تو نہایت معمولی تھی، آپ نے قبول کر کے عزت بخشی۔ ویسے اگر مجھے پتا ہوتا کہ آج آپ سے یوں اچانک ملاقات ہوگی تو ذرا تیاری کے ساتھ آتا۔ فہد کے چہرے کی رنگینی بھی قابل دید تھی، ساتھ ہی ویٹر کو اشارہ کیے فہد بلا چکا تھا۔ ابھی بھی تیاری کچھ کم نہیں ہے آپ کی؟ ہبا نے اس کا بغور جائزہ لیے۔ ڈارک گرے شرٹ اور بلیک پینٹ پہنے، اوپر سے کمال کی لانگ ٹائی جمائے، وہ چہرے پر کمال کی شریر سی خوشی کے سنگ وہ واقعی ایک قابل تعریف مرد تھا۔ ہبا کے منہ سے یہ الفاظ سن کر اسے بھی لطف آیا تھا۔ آپ کا حسن نظر ہے، پھر 2 کیپچینو اینڈ ود لیمن کیک۔ پہلی بار ہبا سے اور دوسری ویٹر سے کہنے کے بعد فہد اب اپنی ہلکی سنجیدہ نظر ہبا پہ مرکوز کیے بولا تو وہ بھی ہلکی سی گھبرائی سی سنجیدگی کے سنگ اسے دیکھ رہی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ ہبا بہت پر اعتماد لڑکی تھی، مگر فہد کے سامنے وہ بھی کنفیوز لگ رہی تھی۔ وہ تو دل والا تھا جس کے چہرے سے اطمینان اور مسکان کم ہی الگ ہوتی تھی۔ آپ کو کیسا لگتا ہوں؟ فہد اب اسے موقع کو کیسے جانے دیتا۔ ہبا تو سر جھکائے شاید واقعی سنجیدہ ہو کر جواب ڈھونڈنے میں لگ چکی تھی۔ چلے یہ جواب پینڈنگ کر دیتے ہیں، میں اپنا بتا دیتا ہوں۔ مجھے آپ بہت اچھی اور قابل قبول لگتی ہیں، انفیکٹ میں تو جلد از جلد شادی کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو میری اس معصوم چاہت پر کوئی اعتراض تو نہیں؟ فہد نے اب کی بار سنجیدہ ہوئے کہا تو ہبا بھی اس انداز کی سنجیدگی لیے فہد کو دیکھ رہی تھی جو اظہار کرتا ہوا اسے پہلے سے بھی پیارا لگا تھا۔ مجھے اعتراض نہیں ہے، بابا نے میرے لیے بہت اچھا فیصلہ لیا ہے، اینڈ فہد مجھے آپ کی چاہت کا حصہ بننا بہت عزیز ہے۔ اظہار نے اسے بھی اپنے دل کی بات کہنے کی ہمت دے دی تھی اور اظہار نے دونوں کے چہرے پر رعنائی پھیلائی تھی۔ مطلب اس پہاڑ جیسے فہد کو آپ خوشی خوشی قبول کر لیں گی؟ اجازت ہو تو گھر میں شادی کا شور ڈلوا دوں؟ اب تو فہد نے شرارت لیے ہنسی دبائی تو ہبا بھی اپنی شرمیلی سی پر سکون مسکراہٹ کے سنگ دل نشینی لیے سر ہلا چکی تھی۔ ہاں ہاں، آپ جیسی آپ کی خوشی۔ ہبا تو وہی پہلے سے راضی اور رضا بیٹھی تھی۔ فہد بھی اب اپنے پورے حسن کے سنگ مسکرایا تھا۔ کافی بھی آ چکی تھی، وہ دونوں کافی دیر باتیں کرتے رہے۔ فہد جس طرح کا پازیٹیو تھا، اب اسے ہبا کی صورت میں اس جیسی پیاری سی ہمسفر مل رہی تھی۔ محبت تو یہاں بھی اپنا راضی و رضا ہونے کی نوید سنائی ہوئی جشن میں مبتلا تھی۔ آپ نے دیکھا وہ لوگ کس طرح مجھے تکلیف پر تکلیف دے رہے ہیں؟ ڈیڈ آپ کچھ کیوں نہیں کر رہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں اب میرا غصے سے دماغ پھٹ جائے گا۔ نیمل تو اب انتظار کر کے باولی ہو چکی تھی، مزید صبر کرنا اسے سہانے روح لگ رہا تھا۔ مزاج کا سارا چڑچڑا پن اٹھ کر اس کے تیکھے چہرے پر رقم ہو چکا تھا۔ وہ شام ڈیڈ کے روم میں آئی تھی اور ابھی آفس سے آئے تھے۔ اس سے علاوہ شہرام اور ہوئے بھی دبئی کے لیے نکل چکے تھے۔ ڈونٹ وری، جو ٹریلر میں نے دکھایا ہے اب اس کی پوری فلم چلانے کا وقت ہوا جاتا ہے۔ میں کل جا رہا ہوں، بہت بڑا طوفان آئے گا نیمل، شہرام ملک برباد ہوگا۔ تمہیں اپنے ڈیڈ پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ میرے پاس شہرام کی کمزوری ہی سمجھو کہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ سرمت کی شیطانی پلاننگ تو بہت ہولناک دکھائی دے رہی تھی۔ متبسم زدہ انتقامی لہجے میں وہ اپنی نگاہوں کا زاویہ پھیر چکا تھا، مگر نیمل ابھی تک کچھ بھی نہیں سمجھ پائی تھی۔ تبھی اس کے چہرے پر غصہ اور خفگی ویسے ہی برقرار تھی۔ میں کچھ نہیں جانتی، اب میں مزید اس شخص کی
کی خوشی برداشت نہیں کروں گی، اب میں ان کو مار دینا ہے، خدا کے لیے آپ جلدی کیجیے، ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر میرا دل جلتا ہے، جی چاہتا ہے دونوں کو آگ لگا دوں۔ نیمل کی تلملائی حقارت کے مقابلے میں سرمد کی نفرت فی الوقت کئی گنا زیادہ تھی، اور وہ اپنے 24 سال پہلے کیے جانے والا وعدہ توڑنے والا تھا۔ سچ کہتے ہیں کہ وہ خود غرضی انسان کو جانور بنا دیتی ہے۔ سرمد بھی شاید ایک قسم کا جانور بن رہے تھے، بجائے اپنی عقل سے پیدل جذباتی بیٹی کو راہ راست پر لانے کے، وہ الٹا اس کے ہر غلط قدم پر اس کا ساتھ دے رہے تھے۔ یقیناً اس کا انجام نہایت برا ہونے والا تھا، کوئی کتنا بھی برائی کیوں نہ پھیلا لے، ایک دن اس کا مقابلہ اچھائی کے بہت بڑے طوفان سے ضرور ہوتا ہے۔ سرمد رخ پھیر کر نیمل تک آئے تھے، جو غصے اور دکھ سے بیڈ پر بیٹھی اپنی مٹھیوں میں چادر بھینچ رہی تھی۔ سرمد اسے کھڑا کیے بہت مطمئن آسودہ نظر میں اپنے روبرو لائے تھے۔ کام ڈاؤن، شہرام کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے، تمہیں میری انسلٹ کا بدلہ ملے گا، تمہاری انسلٹ کا بدلہ ملے گا، لیکن اس کے بعد تم شہرام کا نام بھی مت لینا۔ ریلیکس ہو جاؤ، اپنی زندگی کی موج واپس لاؤ، دوستوں سے ملو، دوبارہ سے پرنس بنو، تمہارا ہر بدلہ تمہارا ڈیڈ لیں گے، باقی اب تم کچھ ایسا ویسا مت کرنا، یہاں آؤ۔ اب تو اس طرح سرمد کو بھی یہ فکر لاحق تھی کہ احسن نے جو دھمکی دی تھی کہیں وہ سچ نہ کر دے۔ جب وہ بنا کسی دنگے فساد کے بھی شہرام کو چوٹ دے سکتے تھے تو آخر ان کو بھی یہی ٹھیک لگا کہ خون خرابہ نہ کر کے اپنا دامن بھی صاف بچا لیا جائے اور بدلہ بھی لے لیا جائے۔ اس سے تو کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی سلامت رہے۔ سرمد بہت کبیرہ چوٹ دینے والے تھے اس دل جلے کو جو پہلے ہی پر افسردہ بے چین اور نڈال تھا۔ نیمل بھی ڈیڈ کے گلے لگے مطمئن سی دکھائی دی تھی، دونوں باپ بیٹی کے چہرے پر اب کی بار جی بھرے اطمینان کی لہر دوڑ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے اب اس شہرام کی تکلیف دینے کے لیے بدستور مشتعل رنگ میں لپٹی تھی، جس پر سرمد ایک مسکان دیے سر ہلا چکے تھے۔ ان کی صبح 8 بجے دبئی کے لیے روانگی تھی۔ میٹنگ کے ساتھ ساتھ وہ شہرام ملک پر ایک اور قیامت ڈھانے کا عہد باندھ چکے تھے۔ حورب چلی گئی ہے کیا؟ وہ تینوں ہی ناشتے پر موجود تھے۔ خاور اور گل تو اپنے اپنے کام کے لیے ریڈی تھے، جبکہ سمرا بھی ہلکی سی مسکان لیے ناشتہ سرو کرنے کے بعد اب خود بھی متبسم انداز میں ساتھ ہی برا جمان ہو چکی تھی۔ جی بھائی، وہ لوگ کل رات ہی نکل گئے تھے۔ گل ہلکی آسمانی اور گرین کنٹراسٹ سوٹ میں بہت جاذب لگ رہی تھی، اس کے چہرے کی رونق لوٹائی بے چینی سی خوشی سالار کے ملنے کی بھی تھی۔ کل آخرکار وہ بھی سالار سے ملنے والی تھی، آج ایک آخری دن کا انتظار کرنا بھی تھا۔ اس دن پگلی کے لیے مشکل ہو رہا تھا۔ خاور اور سمرا بھی بہت مطمئن تھے اور دعاگو تھے کہ اب گل کو سالار ضرور مل جائے۔ ماشاءاللہ، بس میری گڑیا جہاں رہے خوش رہے، ورنہ اس حادثے نے تو ہم سب کی جان لے لی تھی۔ لیکن مجھے شہرام، احسن اور سارا بھابھی پر بھروسہ ہے، بس اللہ حورب کو ہر بری نظر سے بچایا۔ اور سب یاد آنے پر تو خاور ابھی بھی خوفزدہ ہو گئے تھے۔ ان کے لہجے میں ہلکی سی دکھ کی لکیر کے بعد مان بھی چمکا تھا، جس پر سمرا اور گل بھی اداس سی لگی تھیں۔ آمین، ویسے ایک طرح یہ ٹھیک بھی ہے، وہ کچھ دن اس ماحول سے دور رہے تو اچھا ہے۔ شہرام اس کے ساتھ ہے تو مجھے بھی سکون سا ہے۔ سمرا کو تو اپنے داماد سے پیارا اب کوئی نہیں تھا۔ جس شدت سے حورب اس کے پاس جانے پر اس روز بدت تھی، اس پر تو سمرا بھی فدا ہوئی تھی۔ بالکل ہماری گڑیا بہت خوش قسمت ہے، اسے شہرام جیسا ہمسفر ملا۔ گل کی آنکھوں میں بھی صاف صاف رشک تھا، تبھی وہ یہ بات کہتے ہوئے جی بھر کر خوش لگی تھی۔ بالکل، اور گل تم پھر کل کب جا رہی ہو؟ خاور کو جیسے کچھ یاد آیا تھا تو ہلکی سی مطمئن نظر لیے وہ اپنی لاڈلی بہن کا روشن چہرہ دیکھتے ہوئے بولے تھے، جہاں اس ذکر پر ہی باہر آئی تھی۔ سمرا بھی اب مسکرا کر گل کے ہاتھ پر ہاتھ دھر چکی تھی۔ گل کا دھیان تو سالار کے ملن کی خوشی میں جا اٹکا تھا۔ جی بھائی، کل صبح ہی نکلیں گے، بس کیا بتاؤں، مجھ سے تو آج کے دن کا انتظار بھی نہیں ہو رہا۔ گل کے چہرے کی بے لچک حسرت نے ان دونوں کو بھی لمحے بھر کو ایک بار پھر انمول کیا۔ کتنی پر امید تھی گل، ان کو ڈر تھا کہ کہیں پھر سے گل کی آس ٹوٹ نہ جائے۔ کم از کم اب کی بار یہ آس ٹوٹنے کا مطلب گل کا ٹوٹنا تھا۔ ایک مدت سے وہ اپنی بہن کی تکلیف سہتے آئے تھے، مگر اب وہ بھی گل کی سچی خوشیوں کے طلبگار تھے۔ انشاءاللہ کل تمہارا سالار ضرور ملے گا، تمہاری ساری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، اللہ تمہارا یہ انتظار اب ختم کر دے میری جان۔ بہت پیار سے وہ گل کے چہرے پر ہاتھ دھرے دعا دیتے اداس سے ہوئے تھے، تو گل بھی ویسے ہی ادھوری سا مسکرا دی۔ دل تو خود گل کا بھی پل پل التجائیں لینے رب کے حضور سجدہ زیر تھا۔ آمین ثم آمین۔ سمرا بھی اب بہت محبت سے اس دعا میں شامل ہوئے بولی تھی، دعائیں اس قدر تھی کہ یقیناً اس کا اجر بھی ضرور ملنے والا تھا۔ گھر سے نکلتے وقت تو انسانی روپ اختیار کر لیا کرو۔ مجھے تمہاری یہ جینز شرٹ بہت زہر لگتی ہے، حورب کو دیکھا ہے قمیص شلوار میں کتنی پیاری لگتی ہے۔ سبین کے بہت اصرار پر نیمل ان کے ساتھ بے دلی سے شاپنگ پر آ تو گئی تھی، مگر اب سبین کی یہ بات اسے ناگوار ترین اور بالکل زہر لگی تھی۔ فارس کو انہوں نے فون کر دیا تھا، وہ بھی بس مشن پر عمل درآمد کے لیے پہنچنے والا تھا۔ آپ مجھے کم از کم اس چڑیل کی مثال مت دیں، ورنہ یہاں سے واپس چلی جاؤں گی۔
گی، ایک تو میرا موڈ پہلے ہی خراب ہے اور اوپر سے اس منحوس کا ذکر نیمل نے باقاعدہ پھنکار لیے تلملاتی ہوئی مال سے باہر نکل رہی تھی۔ سبین کے چہرے پر تو بلا کا سکون ابھرا جب سامنے انہیں فارس دکھائی دیا، جو اپنی گاڑی کے ساتھ کمال سوٹ بوٹ جمائے اپنے مشن کمپلیٹ کرنے پہنچ کر مؤدب انداز لیے رخ پھیر کر گاڑی کے ساتھ لگ کر کھڑا تھا۔ اچھا، اپنی گاڑی میں ہم نہیں جا رہے، مجھے ڈرائیور کی کال آئی تھی کہ گاڑی مسئلہ کر رہی ہے، میں نے فہد کو میسج کیا تھا، وہ بزی تھا، تبھی شاید فارس لینے آیا ہے۔ سبین بھی ماشاءاللہ سے اداکاری میں اچھے اور کمال جوہر دکھا رہی تھی، مگر نیمل ضرور فارس کا نام سن کر آگ بگولا ہو کر مڑ چکی تھی۔ یہیں سے وہ لوگ کورٹ جانے والے تھے، ابھی تو یہ دھچکا لگنا باقی تھا۔ آپ نے جانا ہے تو آپ اس منحوس کے ساتھ شوق سے جائیں، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ نیمل تو آپے سے باہر ہوئے باقاعدہ مڑ کر چلائی تھی، مگر سبین نے اسے اس بدلحاظی پر سختی سے گھورا تھا۔ یہاں تماشا مت کرو، چلو فوراً۔ سبین بھلے دب جاتی تھی، مگر اب وہ ایک سخت خاتون بھی تھیں، ایک تیش زدہ اور لب بھیجتی صورت سے مزین نظر وہ سبین پر ثبت کیے اب اس فارس کو کھا جانے والی نظروں سے گھوری تھی، جو آج تو آفت خیز قسم کا حسین بن کر محبوب لوٹنے آیا تھا۔ پیر پٹکتی ہوئی وہ بنا اس سے کچھ کہے پچھلا دروازہ کھولے اپنی بیگ اندر پھینکنے کے انداز میں بیٹھی تھی۔ سبین نے ایک نظر فارس کو دیکھا اور آنکھوں میں دونوں ہی اپنے پلان کی خوش اسلوبی پر جاری ہونے پر مسکرائے تھے۔ فارس بھی اپنی شریر مسکان چھپائے سبین کو بیٹھتے ہی اگلے نشست پر آ کر براجمان ہوتے ہی گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ ایک نظر اس حسن کی ملکہ پر گئی جو ابھی کچھ دیر بعد اس کے نکاح میں آنے والی تھی۔ فارس نے اسے کن اکھیوں سے ایک روح افزا جیسی نظر سے دل میں بھرا اور گاڑی کورٹ کی طرف بڑھا دی تھی۔ نیمل جو کچھ ہوگا اسے چپ چاپ بس دیکھے گی، ٹھیک ہے نا؟ آخر سبین نے اپنی سب سے بڑی ذمہ داری نبھانے کی کوشش کرتے ہوئے اسے متوجہ کیا تھا، اور نیمل محترمہ یوں ہنکارتی ہوئی کرنٹ کھائے رخ پھیر چکی تھی جیسے اسے سبین کی بات ہضم نہیں ہوئی تھی۔ واٹ؟ کیا ہوگا؟ کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ نیمل ایک گھوری فارس کو دینے کے بعد شیر کی طرح دھاڑتی ہوئی سبین سے بولی تھی، جو بہت ریلیکس لگ رہی تھی۔ تمہارا اور فارس کا نکاح، یہ واقعی نیمل کے لیے زندگی کی سب سے بڑا جھٹکا تھا، جس نے ایک لمحے کو نیمل اور اس کی سوچنے سمجھنے بولنے اور سننے کی حصے مفلوج کر دی تھی، گویا اس کی ذہنی حالت مخدوش ہونے سے بالکل قریب جا پہنچی تھی۔ اس نے باری باری صفاقی سے پہلے سبین کو دیکھا، پھر بڑے مطمئن انداز میں گاڑی چلاتے فارس کو۔ جب وہ اس ٹرانس سے نکلی تو ایک زوردار چیخ مار کر ان دونوں کو پتھر کر گئی تھی۔ آپ کا دماغ الٹ گیا ہے کیا؟ میں اور اس سے نکاح یہ نیمل کی زندگی میں کبھی نہیں ہوگا، اور تمہاری تو میں جان لے لوں گی۔ شرم نہیں آئی آپ دونوں کو میرے ساتھ یہ کرتے ہوئے؟ گاڑی روکو فوراً۔ بپھڑتی ہوئی نیمل تو ہر شے تہس نہس کر دینے والی تھی۔ فارس بھی اس چیخو پکار پر سنجیدہ اور بوکھلایا لگ رہا تھا، مگر اگلے ہی لمحے سبین نیمل کے بازو پکڑے اسے جھنجھوڑ کر چپ کراتے ہی اس کا فون بھی چھین چکی تھی، جو اس سے وہ سرمد کو کال ملانے والی تھی۔ جسٹ شٹ اپ، اپنی یہ بکواس یہیں روک لو، تمہارا تو نکاح اچھے بھی کریں گے۔ تم نے کیا سمجھا تھا کہ میں تمہیں اس سب ظلم کے لیے آزاد چھوڑ دوں گی؟ ہرگز نہیں۔ اگر تم نے کوئی بھی چوں چرا کی تو یاد رکھنا میں خود پولیس اسٹیشن جا کر تمہارے خلاف شکایت درج کراؤں گی کہ تم نے حورب کی جان لینے کی کوشش کی تھی۔ میرے پاس ان ٹیبلٹس اور ان کی رسید جو تمہارے نام کی ہے موجود ہے۔ ڈاکٹر سے حورب کی دی جانے والی نیند کی گولیوں کا سیمپل بھی لے چکی ہوں میں۔ دوسرا، وہ باؤل جس نے تم نے بڑی مہارت سے چھپا دیا تھا، اس پر بھی تمہاری انگلیوں کے نشان موجود ہیں، اور اب تمہارے پاس بچاؤ کا آپشن صرف فارس ہے۔ نیمل کا تو صدمے سے سانس خوش ہو گیا تھا۔ یہ ماں کم اور قصائی قسم کی CID آفیسر زیادہ لگ رہی تھی۔ پولیس والی دھمکی سے تو نیمل جیسی دلیر بھی کچھ پل سہم گئی تھی۔ فارس کے دل میں تو آج حقیقی لڈو پھوٹے تھے۔ اسے کیا پرواہ کہ نیمل اسے کس نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ نیمل نے سبین کو بھی اس نفرت سے لبریز نظر میں شامل کیا تھا۔ فارس تو سبین انٹی کی مہارت پر فریختہ ہوا تھا، جو کام گن پوائنٹ پر کرنا تھا وہ ان کی کمال کی دھمکی سے ہی وقوع پذیر ہو رہا تھا، مگر نیمل کے اس واویلے سے محترم دل والے جی بھر کر بیزار بھی دکھائی دیے تھے۔ آپ ماں نہیں دشمن ہے، میری شادی سے شہرام سے ہوگی، مجھے فارس سے شادی نہیں کرنی۔ ڈیڈ آپ کی جان لے لیں گے، مت کریں یہ۔ نیمل تو ابھی تک خونخوار ہو چکی تھی، پورے جسم کا لہو سمٹ کر اس پتھرائی نیمل ملک کے چہرے پر اود آیا تھا۔ لینے دو جان، کم از کم میں تمہیں جانور بنتا نہیں دیکھ سکتی مزید فارس، اور تم میرے بہت اچھی لائف گزارو گے۔ ابھی صرف نکاح ہوگا، اس کا مقصد تمہارے دل سے شہرام نامی جنون کا خناس نکالنا ہے، تاکہ تم اصل محبت سے روشناس ہو سکو، جو صرف محرم سے ملتی ہے۔ اپنی یہ شہرام نامی رٹ اب دوبارہ اپنی چونچ سے مت نکالنا۔ نکاح کے بعد سے تمہاری موت تک تمہارا سب کچھ فارس ہوگا، سمجھ آئی ہے؟ سبین تو آج سرمد سے بھی 2 فٹ آگے جا کر جلاد کا روپ دھارے ہوئے تھی، مگر یہ نیمل کی بہتری ہی تھی جس کا اندازہ اس بدحواس نیمل ملک کو بعد میں ہونا تھا۔
تم زندہ بچو گے تو میرا سب بنو گے گھٹیا انسان، اب نیمل ملک پہلے تمہارا خون کرے گی، پھر اس منوس حورب اور شہرام کی باری آئے گی۔ لعنت بھیجتی ہے نیمل تم پر، سب مرو گے۔ نیمل کے ہاتھ سے بظاہر مجبور کر دی گئی نیمل ابھی تک دل میں آگ سلگائے اس فارس پر حقارت زدہ ہوتی بے اختیار حد تک پاگل ہو رہی تھی۔ سبین کو لگا جیسے وہ اس دھمکی سے کہیں نہ کہیں قائل ہو گئی ہے، مگر اس کے باوجود انہوں نے اس سچویشن میں چہرے پر آئی مسکراہٹ کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ کوئی ہوشیاری مت کرنا نیمل، یاد رکھنا کہ اس کا انجام جیل کی سلاخیں ہوں گی۔ فارس بیٹا جلدی چلو، نیمل کو ایک اور آخری بار وارن کیے سبین نے، ساتھ ساتھ فارس کو بھی منر سے دیکھتے ہوئے ہدایت دی تھی۔ فارس نے ایک نظر اس غضبناک حقارت سے لال ہوتی نیمل پر ڈالی۔ اب تو بیچارے کو اس پر تھوڑا دکھ سا ہوا تھا، بھلے یہ اس کے ساتھ ظلم تھا مگر وہ کوئی اور آپشن نہیں تھا۔ کورٹ پہنچنے پر نمرا پہلے سے وہاں موجود تھی، باقی کے گواہ کورٹ سے ہی ارینج کر لیے گئے تھے، اور یوں نیمل کے لاکھ ہٹ درمی نفرت کے باوجود وہ مسز فارس منصور بن کر فارس کی قانونی بیوی اور محرم بن گئی تھی۔ نکاح ہوتے ہی نیمل غضبناک حد تک دل برداشتہ ہوتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ سبین کو نمرا نے اپنے ساتھ جانے کی آفر کرتے ہوئے فارس کو اس پگلی کے پیچھے روانہ کر دیا تھا۔ یا میرے اللہ، یہ لڑکا ناقابل یقین! شہرام اور حورب دبئی صبح سویرے پہنچ چکے تھے اور آتے ہی دونوں سو گئے تھے۔ ابھی شہرام فریش ہوئے وائٹ ٹی شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنے نکلا تھا اور بال سکھائے ہوئے اپنے فون چیک کر رہا تھا، جس پر فارس صاحب کا پلان سکسیسفل والی سبز جھنڈی اور ساتھ اس کی 32 والی پک دیکھ کر وہ بیچارہ تو صدمے کی گہرائی میں غرق ہو چکا تھا۔ حورب بھی بلینکٹ سے منہ نکالے شہرام کی آواز پر اب تجسس زدہ لگ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے؟ حورب تو شوہر صاحب کی ایسی تباہ شدہ خوشی دیکھ کر ہڑبڑاتی ہوئی اٹھتے بولی تو شہرام ہنستا ہوا اس کے ساتھ ہی بیڈ پر گرنے کے انداز میں بیٹھا اور اسے اپنا فون دکھایا، جس کے بعد حورب بھی شریر سے ہنس دی تھی۔ محترم کی معصوم سی گلابی میل صورت تو ابھی بھی لمبی خوابناک نیند کا پتہ دے رہی تھی، جبکہ شہرام نہا کر بالکل فریش سا ہو چکا تھا۔ ہاں کیا واقعی نکاح ہو بھی گیا؟ اور فارس بھائی تو چھا گئے، آپ ان سے کال کر کے پوچھیں نا کہ وہ سلامت تو ہے نا، اور یہ سب اتنی جلدی ہوا کیسے؟ حورب کو تو ابھی بھی یقین نہیں آیا تھا اس کی بات پر۔ اب شہرام بھی دانت اندر کیے فون اٹھا کر شاید ناشتہ منگوانے لگا تھا۔ ہاں، اس نے کہا ہے فی الوقت اسے تنگ نہ کریں، جی ناشتہ بھجوا دیں روم میں۔ پہلے شریر سے انداز میں کہی بات حورب کو اور دوسری سنجیدگی سے فون پہ کہتا ہوا شہرام پھر سے سنجیدہ ترین ہوئے اس دشمن جاں کی جانب منہ اڑ چکا تھا۔ ایک دم آنکھوں میں فارس کے لیے فکر مندی کا سمندر امڑ رہا تھا۔ مجھے تو فارس کی فکر ہے، وہ جلادن نہ جانے اس کا کیا کرے گی۔ ایک تو دنیا جہاں کے سارے الٹے کام اس فارس نے کرنے کی قسم کھا رکھی ہے۔ شہرام اب پھر سے فکر مندی میں ہلکان تھا۔ حورب بھی اداس سا منہ بنائے اسے کندھے سے لگ گئی تھی۔ اللہ پاک خیر کریں گے، نکاح میں بہت طاقت ہوتی ہے، مجھے ہی دیکھ لیں جلادن سے جوگن بن گئی ہوں آپ کی۔ حورب کی جھکی نگاہیں اور پر لطیف انداز میں کہی بات پر شہرام ہلکی سی دل فریب مسکران لیے اپنے ساتھ لگی نازک سی حورب کو دیکھ رہا تھا، جو سچ میں اس کی جوگن ہی بن چکی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اس کے دوسرے سے ساتھ ہاتھ سے اس کے گلابی گال کو چھو رہا تھا۔ حورب بنا اسے دیکھے مسکرائی تو اس کے گال کی گلابی رنگت مزید نکھر گئی تھی۔ تم اور نیمل دو الگ مخلوق ہو، وہ بہت ٹیڑھی کھیر ہے اور تم تو سیدھا سیدھا حلوہ ہو۔ اب کی بار تو حورب بھی خوشگوار سا حیران ہوئے، سر اس کے کندھے سے ہٹائے سامنے ہوئی تو پھر سے اسے لگا کہ شہرام کا چہرہ اسے جکڑ چکا ہے۔ وہ کتنا پیارا لگ رہا تھا اس کا چہرہ، حورب کی سچی خوشی تھا۔ اس کے چوڑے ماتھے پر چند ایک گیلی لٹیں لہک کر سحر باندھ رہی تھی، وہ جادوگر آنکھیں جن میں خود میں غرق کر لینے کا سارا طلسم موجود تھا، وہ ہونٹ جن کی نزاکت شہرام ملک کے کئی سخت جان لفظوں سے متضاد تھی، اور وہ حورب کی من پسند دل جس تک جانا حورب کی اولین پسند تھا، خواہش تھی۔ شہرام تو حورب کی خوش تھی، پراسرار نظریں دیکھ کر اس سے زیادہ اس گلال نقوش والی میں غرق دکھائی دیا تھا۔ دروازے پر ہونے والی دستک پر دونوں ہی ہوش کی دنیا میں لوٹے تھے۔ شہرام سنجیدگی سے سر جھٹکتا دروازے تک گیا۔ ویٹر ناشتہ لے کر آیا تھا۔ شہرام اس سے ٹرے لیے ٹانگ سے دروازہ واپس بند کیے ایک نظر حورب پر ڈالے وہیں بیڈ پر لے آیا تھا۔ حورب تو اسے اسی پراسرار مسکان لیے دیکھ رہی تھی۔ ایسے دیکھو گی تو مجھے بے چینی لاحق ہوگی، چلو ناشتہ کرو محترم، سنجیدہ ہوتے ہوئے بولے اور ٹرے لیے حورب کے ساتھ ہی آ کر براجامان ہوتے حورب نے سر ہلایا، اپنی خطرناک نظریں لمحے بھر کو ہٹا لی تھی۔ اچھا، اگر بے چینی لاحق ہو گئی تو کیا ہوگا؟ حورب اسے بے چینی ہی تو کرنا چاہتی تھی۔ یہ لڑکی اس شخص کا اب یقیناً بہت امتحان بننے والی تھی، یہاں جو 24 گھنٹے ساتھ رہنے والے تھے، اور یہ سوچ کر جہاں حورب خوش تھی وہیں وہ اکھڑے محترم خوفزدہ تھے۔ جس طرح وہ حورب کو بے بس کر سکتا تھا، بالکل ویسے ہی وہ لڑکی بھی اسے ایک سیکنڈ میں ہرا سکتی تھی۔ حورب پھر رخ پھیرے شہرام کی آنکھوں میں جھانکتے تجسس میں تھی۔ کیا نہیں، یہ پوچھو کیا کیا نہیں ہوگا؟ حورب کو ایسے جواب کی ہرگز امید نہ تھی، تبھی فوراً سے پہلے رخ پھیرے شرافت سے تذبذب سی صورت سے ناشتہ شروع کر چکی تھی۔ شہرام نے بھی ایک مسکان ضبط کرتے ہوئے اس کی گھبراہٹ پر گہرا مشاہدہ کرتے دیکھا۔ ڈنر باہر کریں گے ایز اے ہسبینڈ، یہ ابھی تک میری تمہارے ساتھ پہلی ڈیٹ ہوگی۔ شہرام نے ہلکی سی شریر لے میں حورب کو دیکھا، جو مسکراتے ہوئے پھر سے اسی کو دیکھ رہی تھی، گویا ایک دوسرے کو یہ دونوں تو آنکھوں سے لوٹ لیتے تھے۔ مجھے آپ کے ساتھ جا کر خوشی ہوگی، میں ریڈی ہو جاؤں گی۔
ڈیٹ کس نوعیت کی ہوگی؟ آخری سوال کرتے ہوئے حورب باقاعدہ ہچکچائی تھی۔ شہرام تو بھینی بھینی مسکان دبائے چائے کا کپ اٹھا رہا تھا۔ نوعیت موڈ پر منحصر ہے، مجھ سے کسی اچھائی کی امید تو نہ ہی رکھو، شہرام یہ کہتا ہوا لطف اندوز ہوا تھا، اور حورب کا دل یہی کیا کہ اس بندے کو کچا چبا جائے۔ مجھے سب قبول ہے، آپ کی اچھائی بھی برائی بھی، اور وہ تو یوں راضی و رضا تھی کہ جیسے اب وہ شہرام ملک کے ہر حکم کی پابند ہے، جیسے اس کا حاکم کہے گا وہ کنیز ویسا ہی حکم بجا لائے گی۔ حورب اور اس کے ہاتھ کی انگلیاں ایک دوسرے میں جڑے، وہ پھر سے بے خودی میں جی بھر کر ڈوبتا دکھائی دیا تھا۔ دونوں کی آنکھیں ایک بار پھر بہت نازک سی حالت میں ہم کلام ہوئی تھیں۔ اتنی میٹھی مت بنو، میری نیت بگڑ رہی ہے، شہرام کے دل تک اتر کر سکون دیتی نظر نے حورب کو پورا وجود لرزا دیا تھا۔ آپ کی اپنی ہوں، نیت بگڑنے بھی جائے تو کیا ہوا؟ شہرام اب باقی بے قابو ہو رہا تھا، مگر اسے اپنا وعدہ توڑنا نہیں تھا۔ یہ لڑکی تو اسے کسی قابل نہیں چھوڑتی تھی۔ ناشتہ کر لو، نیت کی پھینٹی بعد میں لگاتا ہوں۔ خود ہی منہ بنایا وہ اپنی لازوال مشکل سے حل کیے رخ پھیرے بولا تو حورب بھی شرارت سے مسکرا کر اپنے ہاتھ کی گرفت کے ہٹتے ہی سینڈوچ اٹھا چکی تھی۔ شہرام بھی اس پر اب بنا نظر ڈالے ہی شریف النفس بنا ناشتہ شروع کر چکا تھا۔ نیمل یار میری بات سنو، نیمل تو دنیا کو بھسم کر دینا چاہتی تھی۔ باہر نکلتے ہی وہ سڑک پر پوری رفتار سے دوڑنے کے انداز میں چل پڑی تھی۔ فارس بڑے بڑے قدم اٹھاتا اس تک پہنچا اور اسے بازوؤں سے پکڑے اپنے سامنے لایا، اور وہ تو آج شاید پہلی بار اس قدر سرخ آنکھیں کیے روئی تھی۔ فارس کا دل بھی اس کا چہرہ دیکھ کر پھٹ سا گیا تھا۔ نہ جانے کیوں دل میں پشیمانی کا عنصر غالب ہوا۔ دور رہنا مجھ سے، ورنہ تمہاری جان لے لوں گی، تم نے میرے ساتھ بہت برا کیا ہے، دفع ہو جاؤ۔ اس کی گرفت سے خونخوار زخمی انداز میں نکلتی ہوئی وہ اس قدر زور سے چلائی تھی کہ سڑک پر چلتے چند لوگ بھی ان کی طرف دیکھ رہے تھے۔ فارس کم از کم یہاں کوئی تماشا نہیں چاہتا تھا۔ میں اب تم سے دور نہیں رہ سکتا، ایک بار میری بات سن لو۔ فارس سب سے پہلے نرمی اختیار کیے سختی سے لپٹی لجاجت سے اپنی پہلی کوشش کرتا بولا تھا، اور تو وہ اسے ٹچ کرنے پر ہاتھوں سے 2 فٹ دور ہوئی تھی۔ اس کی آنکھیں زرد انگارہ بن کر فارس کا دل بھی بجھا رہی تھی۔ لعنت بھیجتی ہوں تم پر، تم سے نفرت ہے مجھے، تمہاری اوقات تھی کہ تم میرا سایہ تک پاتے، مر جاؤ سب کے سب، کیڑے پڑے تم لوگوں کو۔ فارس کو لگا اب اس کی برداشت بھی تم دوڑ رہی ہے، نہ اس سے نیمل کی بد تہذیبی برداشت ہو رہی تھی اور نہ رونا۔ ایک ہی جھٹکے میں وہ اس کی کلائی پکڑے گھسیٹ کر گاڑی میں لایا، اور اگلے ہی لمحے دروازہ کھولے اسے بٹھا کر دروازہ پٹکتا ہوا دوسری سمت سے بیٹھتے ہی گاڑی لاک کر گیا۔ نیمل تو اس شخص کی ہمت پر پتھر بن چکی تھی۔ جتنی بد دعائیں دینی ہیں دے لو، میں تو اپنی سہاگ رات کے لیے بہت ایکسائٹڈ ہوں۔ فارس صاحب کا وقت تھا بھائی، اب وہ کیسے اس لڑکی سے اپنے بدلے نہ لیتے۔ نیمل نے یوں دیکھا جیسے ابھی بے ہوش ہو جائے گی۔ حقارت اور نفرت سے وہ اس پر جھپٹ کر اس کا گلا پکڑ کر اپنی طرف سے دبا چکی تھی، مگر ساتھ فارس منصور صاحب تھے جن کے بھاری توانا جم زدہ وجود کو تو سایہ تک نیمل جیسی نازک پر گرا تھا۔ ایک ہی ہاتھ سے وہ نیمل کے دونوں ہاتھ جکڑ کر اسے غصے اور سختی سے گھور چکا تھا۔ اف محبوب اس قدر قریب! فارس کا دل تو شرم کے سمندر میں ڈوب گیا تھا، مگر وہ فی الوقت سڑے ایکسپریشنز میں شہرام ملک کو بھی کراس مار چکا تھا۔ نیمل اس کے اس قدر قریب ہو کر بھی اسے نفرت سے دیکھ رہی تھی۔ تم سہاگ رات میں ہی مرو گے گھٹیا انسان، خبردار جو میرے قریب بھی آئے تو قسم کھاتی ہوں زندہ نہیں بچو گے۔ اپنے ہاتھ فارس کی مضبوط گرفت سے نکالنے کی کوشش میں وہ باقاعدہ تیش زدہ ہو کر چلاتے ہوئے پھڑپڑائی تھی۔ پہلی تمہاری انسلٹ بہت خوشی سے برداشت کرتا تھا، اب نہیں کروں گا، سود سمیت بدلہ لوں گا۔ نیمل ملک اب چپ چاپ اس سفر کو انجوائے کرو، مجھے کسی سختی پر مجبور مت کرنا۔ فارس کا یہ ساحرانہ اور حاکمیت زدہ روپ تو ناقابل یقین تھا۔ آج وہ شہزادہ تو اس نیمل ملک پر ہر طرح بھاری تھا، کس قدر خوش تھا کہ آج وہ اپنے ہی محبوب کا حاکم بن گیا تھا۔ نیمل تو اب اپنی جان لینا چاہتی تھی، وہ مر جانا چاہتی تھی، مگر فارس کی بیوی ہونا اسے اس دنیا کا سب سے کم اہمیت درجہ لگ رہا تھا۔ اس کا دل چاہا وہ ہر شے کا کباڑہ کر دے، چیخ چیخ کر روئے، مگر اس کے پاس اپنا دل جلانے کا ہی آپشن تھا۔ نیمل ملک کی آنکھوں میں بے بسی نے نمی بھری تو فارس کا دل بھی جکڑتا گیا۔ رو مت، فارس نے نہایت عاجز شکوہ نے بہت تیکھی آواز میں آیا تھا۔ نیمل اس شخص کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ گاڑی روکو، مجھے تم جیسے کا منہ بھی نہیں دیکھنا، میں نے کہا گاڑی روکو ورنہ میں تمہارا حلیہ بگاڑ دوں گی۔ فارس ایک بار پھر اس دھاڑ پر گاڑی روکے اب مزید بیزار منہ بنائے اس لال چہرہ کرتی دہشت ناک نیمل کو دیکھ رہا تھا، جو اب بند لاک کو اس طرح کھول رہی تھی جیسے ابھی توڑ دے گی۔ فارس کی محبت یہ گوارا نہیں کر رہی تھی کہ وہ نیمل کو رونے دے۔ اپنا سیٹ بیلٹ کھولے وہ رخ پھیر کر اپنے دونوں ہاتھوں سے اس بت بن کر کھڑکی کی طرف اکڑ کر جمی بیٹھی نیمل کو اپنے مقابل لایا تھا، جو اس کا منہ نوچنے والی دکھائی دے رہی تھی۔ نیمل چھوڑو لاک کو، ادھر دیکھو۔ اس کی دونوں بازو پکڑے وہ
اس کے ہزار فرار کے باوجود اسے خود کو دیکھنے پر مجبور کر چکا تھا۔ نیمل کی آنکھوں کی برہمی اور غضب لرزا خیز تھا۔ تم میرے لیے قابل نفرت سے بھی بدتر ہو۔ تم نے مما کے ساتھ مل کر میرے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ نیمل، ملک پر تمہارا کبھی ذرا حق نہیں ہوگا۔ سنا تم نے میں شہرام کو چاہتی ہوں اور اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ جہنم جاؤ گے تم فارس منصور۔ فارس نے اس کی آنکھوں میں اپنے لیے نفرت ہی دیکھی تھی۔ جتنی نفرت کرنی ہے کر لو، اور حق وصول کرنے کا کام تم مجھ پر چھوڑ دو نیمل۔ تم بس اس حقیقت کو جتنی جلدی ہو سکے مان لو۔ شہرام اور حورب کو اپنی زندگی جینے دو پلیز۔ میں ہوں نا تمہارے لیے، میری ساری محبت تمہارے لیے ہے۔ میرے ساتھ جو مرضی کرو، مگر ان دونوں کو ان کے حال پر چھوڑ دو۔ کیا کمی ہے مجھ میں دیکھو، اب تو تمہارے سر کا تاج بھی بن گیا ہوں میری جان۔ فارس جانتا تھا وہ نیمل کو یہ کہہ کر اذیت ناک تکلیف دے رہا ہے، مگر اس کے پاس فی الوقت سب کی اور اس جنونی نیمل کی بھلائی کا ایک یہی حل تھا۔ حورب اور شہرام کی زندگی تو آگے ہی الجھن زدہ تھی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ نیمل ان دونوں کے لیے مزید دکھ پیدا کرے۔ تم اور میری محبت کبھی قبول نہیں کرو گی۔ جلد اس دھوکے سے نکل جاؤں گی۔ میں تمہیں مار کر بیوہ ہونا پسند کروں گی، مگر تمہاری بیوی ہونے سے بڑی اذیت میرے لیے اس دنیا میں نہیں ہے۔ چھوڑو مجھے۔ فارس نے آنکھیں سخت کوف لیے مزید پھیلائیں اور ایک ہی جھٹکے سے وہ نیمل کو سیٹ سے لگایا۔ اس کے بازو جکڑے اس پر جھکتے ہوئے خونخوار ہوا تھا۔ کسی سے نہ دبنے والی نیمل بھی خوف کے مارے پتھر ہوئی تھی۔ سانسوں نے کیا سانسوں سے کہا، نینوں نے کیا نینوں سے کہا۔ ہر انگ ہی میرا جاگ اٹھا، دیوانہ پن بڑھتا ہی گیا۔ دل تو اس من پسند نظارے پر سرمست ہو کر جھوما تھا۔ تم مانو یا نہ مانو، اب تمہارے نصیب میں صرف فارس ہے۔ جس دن تم اس رشتے سے نکلنے کا سوچو گی، اس دن تم سے سارے حق زبردستی وصول کروں گا۔ لہٰذا ایسا خیال بھول کر بھی اپنے اس دماغ میں مت لانا۔ پھر مت کہنا فارس منصور نے بنا وارنٹ کیے ظلم کر دیا ہے۔ فارس کی خونخوار آنکھیں اور یہ لفظ اور نیمل کا سانس بھی خشک کر چکے تھے۔ اپنی بات مکمل کیے وہ غصے سے اس کا بازو چھوڑے پیچھے ہو کر بیلٹ باندھتے ہی دوبارہ گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ نیمل اسے اب واقعی چھیڑ پاڑ دینا چاہتی تھی، یا اپنا سر کسی دیوار سے دے مارنے سے بھی زیادہ بہتر تھا۔ اس کے بعد پورا سفر وہ دونوں ہی تنے چہرے کے سنگ خاموش ہی رہے تھے۔ فارس صاحب نے پہلے ہی دن کیا شاندار روپ جمایا تھا، جو نیمل بی بی کی بھی بولتی اور سانس بند کر گیا تھا۔ کیا تم کیا جانو کہ تمہارا یہ اسیر تو تمہارے سائے تک بھی تمہاری رضا کے بعد پہنچے گا۔ یہ بے باک سی تو فارس کی باتیں ہیں بس۔ فارس تو تمہیں بس ہر برائی سے بچانا چاہتا ہے۔ مجھے اس ناانصافی کے لیے تم سے ہی معافی مانگنی ہے۔ میرا دل تمہارے سوا کسی سکھ پر راضی نہیں۔ پہلو میں دل ہے، دلبر بھی ہے۔ بولو کس کس کے ناز اٹھاؤں، کس سے حال دل، کس سے خالی خود کو رکھوں، کس سے خود کو بھرتا جاؤں۔ فارس کی سوچیں پرسکون ہو کر بھی منتشر تھیں۔ نظریں اس بے انتہا دکھ سے بھری نیمل پر گئیں تو ایک نامعلوم سی بے چینی نے فارس کے پورے وجود کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ آپ بھی کہتی ہوں گی کہ یہ انسان تو پیچھا ہی نہیں چھوڑتا، پر کیا کروں، اختیار ہی نہیں۔ دل نے کہا گل اداس ہوگی کل کے لیے۔ آپ کی ہمت باندھنے چلا آیا۔ وہ دونوں ہی ہاسپٹل کے لان میں ٹہل رہے تھے۔ ڈارک بلو 3 پیس میں وحاج رحمان آج بھی کسی ساحر سے کم دکھائی نہیں دے رہا تھا، اور گل تو واقعی ہی اداس تھی۔ کل اس کی زندگی کی کایا پلٹنے والی تھی۔ سالار کے ملنے کا انتظار ختم ہونے والا تھا۔ لان میں کچھ اور بھی لوگ اپنی اپنی باتوں میں مصروف دکھائی دے رہے تھے۔ گل اب لان میں لگے بینچ پر بیٹھ چکی تھی۔ وحاج بھی ہلکی سی سنجیدگی کے سنگ ساتھ ہی بنا گل پر نظر ڈالے بیٹھ گیا تھا۔ گل اس شخص کے چہرے پر انکار کا سایہ بآسانی دیکھ سکتی تھی، جو بس محبت لٹانے والے طبقے کی جنونی سا ہے رحم دل سردار لگتا تھا۔ کوٹ کے پریس ہوا بٹن کھولے وہ ریلیکس انداز میں ٹانگ پر ٹانگ چڑھے، خاموش سی خود کی طرف متوجہ گل کو دیکھنے کو مڑا۔ نگاہوں کا ملنا دل تک اثر کرتا چلا گیا تھا۔ تھینک یو، میں واقعی اداس تھی۔ گل اس سے نظر ملاتے ہی رخ پھیرے، نظر بھی سامنے آتے جاتے پیشنٹس اور لوگوں پر مرکوز کی افسردہ ہوئی تھی۔ تھینک یو مت کہا کریں، پھر مجھے یوں لگتا ہے جیسے آپ میری دی ہوئی تسلی واپس لوٹا رہی ہیں۔ کل سالار آپ کی زندگی میں واپس آ جائے گا۔ اپنی یہ رنجیدگی خود سے دور پھینکیے گل۔ اس شخص کی آواز جتنی روبدار تھی، اس کا لہجہ اتنا ہی میٹھا اور پرسکون تھا۔ گل بے بس سی سر ہلائے پھر سے وحاج کو دیکھ رہی تھی، جو اب سامنے مؤدب انداز میں آنکھیں جمائے دیکھ رہا تھا۔ انشاءاللہ آپ سے ایک بات کہنی تھی۔ گل اس کی سمت دیکھے ہچکچاہٹ سے بولی تو وحاج نے بنا تاخیر اپنا رخ پھیرے تجسس لیے گل کی سمت دیکھا۔ کہیے، وہ دھیما لہجہ تو گل پر مزید بھاری تھا۔ شادی کر لیجیے۔ میں جانتی ہوں کہ میں اپنے دکھ میں آپ کو اس قید سے نکالنے کا حکم دینا بھول گئی تھی، اور آپ نے بھی چپ چاپ یہ قید خود پر فرض کر لی، لیکن پلیز
پلیز وہاج، اب آپ خود پر یہ جبر ختم کر دیں، آپ کو کوئی بھی اچھی لڑکی ابھی بھی مل جائے گی، اسے میری ریکویسٹ سمجھ لیں۔ گل کی بات البتہ بہت التجا میں لپٹی تھی، مگر وہاج رحمان کے دل میں کہیں بہت اندر جا کر کسی بے رحم نشتر کی مانند لگی تھی۔ تبھی اس شخص کے چہرے پر پتھر سی خاموشی چھائی تھی۔ کر لیتا ہوں، لیکن آپ اس اچھی لڑکی سے کہیں کہ مان جائے، میری تو ہر صدا رد کر دیتی ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ اسے قائل کر سکیں۔ اف، یہ شخص تو واقعی شہدائی تھا۔ گل کو اس شخص کی ہر لفظ پر پشیمانی میں لپٹا دکھ سا ہوا۔ وہ میری صدا بھی رد کر دے گی، وہ بے بس ہے۔ گل کو اپنی گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کو ایک دوسرے میں دبائے بہت تکلیف زدہ ہو کر کہا تھا۔ وہاج کی آنکھیں اس سے زیادہ رنج زدہ تھیں۔ گل کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے وہ اسے بھی ساکت کر چکا تھا۔ بے بس ہے، بے حس نہیں ہے، ابھی بھی میری قبولیت کے آثار باقی ہیں۔ مجھے آپ سے محبت تھی اور میرے مرنے تک رہے گی۔ مجھے کسی اور اچھی لڑکی کی تمنا نہیں ہے، کیونکہ میری اچھی لڑکی تو آپ ہیں۔ سالار مل جائے تو ایک آخری بار میرا سوچ لیجئے گا، اب کی بار انکار پر دوبارہ دستک دینے بھی نہیں آؤں گا۔ اس بار میں بھی آریہ پار ہونے آیا ہوں۔ گل، چاہے تو قبولیت کا شرف دے دیجئے گا یا پھر پورے وثوق سے رد کر دیجئے گا۔ آج بھی وہاج رحمان کی زندگی اور خوشی کی کنٹرول گل کے ہاتھوں میں ہے۔ ایک بار پھر وہ بہت مدت کے بعد بے اختیار ہو کر اظہار تک آیا تھا، اور گل اس کے ہاتھ کے اس لمس سے ہی بے جان اور ہلکان تھی۔ وہ گل کی بے چینی بھانپتے اس کا نازک ہاتھ چھوڑے زخمی مسکان دیے پھر سے رخ سیدھا کر چکا تھا۔ محبت تب تک کوئی سروکار نہ تھا جب تک میں نے آپ کا نام نہیں سنا تھا۔ گل، مجھے تو آپ کا نام سنتے ہی کچھ ہو گیا تھا۔ آپ کی ان دنوں مصطفیٰ ہمدانی سے شادی ہونے والی تھی۔ اف، بتا نہیں سکتا کہ کیا حالت ہوئی جب پہلی بار آپ کو دیکھا۔ مجھے دیکھتے ہی محبت ہو گئی تھی ایسا بھی نہیں ہے، پر آپ کا اسیر تو میں آپ کا نام لیتے ہی ہو گیا تھا۔ آپ کی شادی ہوئی تو سب سے زیادہ دعائیں اس انسان کو دی جو آپ کا مقدر بنا تھا۔ کئی سال لڑتا رہا خود سے، جب پتا چلا کہ یہ شے تو محبت تھی تب بہت دیر ہو گئی تھی۔ زندگی گزارنے کے لیے مجھے اس ملک سے فرار کرنا پڑتا تھا۔ جس دن اس حادثے کی اطلاع ملی تو مجھے لگا وہاج رحمان بھی اس دنیا سے مٹ گیا ہے، خدا نہ خواستہ کہیں میری کسی تکلیف کا سایہ نہ پہنچ گیا ہو۔ بہت رویا تھا، تب جا کر وہاج رحمان جیسا پتھر پہلی بار رویا تھا۔ آپ سے آپ کا سب کچھ چھن جانا تو مجھے مکمل مار گیا، مگر میں نے خود غرضی کی انتہا کی، آپ کو پانے کی خواہش دل میں ابھرتی محسوس کی۔ مجھے لگا جیسے اوپر والے نے مجھے آپ کا مرہم چنا ہے، پر نہیں، میری تو مرہم بننے کی بھی قسمت کہاں تھی۔ پھر بھی اپنی کوشش جاری کرتا رہا۔ ٹوٹی پھوٹی گل کی جوڑنے کی حسرت میں خود ٹوٹتا رہا۔ جس طرح سالار آپ کے لیے زندگی کا مقصد تھا، میں نے بھی اسے مقصد بنا لیا، اور آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ماضی کی پرچھائیاں تو واقعی سیاہ دکھ میں لپٹ کر ان دونوں کو اس شام جیسا نڈھال کر گئی تھی۔ گل کی آنکھیں نم تھیں تو وہاج کی سرخی مائل۔ وہ دونوں ہی بے بس ہیں، لیکن انسان ہے اور انسان تھکن زدہ ہونے میں دیر نہیں لگاتا۔ میرا مقصد آپ کا دکھ بڑھانا نہیں ہے، خدا را یہ نمی پہنچ ڈالیے، میں چلتا ہوں، ہم کل ملتے ہیں۔ اب کی بار وہاج خود بھی رک نہیں پایا تھا۔ ایک اپنائیت سے بھری نظر وہ گل پر ڈالے اٹھا تو گل نے بھی سر اٹھائے اس بے جان شخص کی ہلکان آنکھوں میں نظر ڈالی۔ مجھے سوچنے کا وقت دیں، میں ضرور سوچوں گی۔ اور آخرکار اس ٹوٹے پھوٹے شخص کی بہت دیر سے ہی صحیح پر سنوائی ہو گئی تھی۔ ایک دھیمی مسکان دیے وہ کچھ لمحے اپنے اس خوش قسمتی کا یقین کرنے کے بعد چلا گیا تھا۔ گل کی نظروں نے دیر تک اس شخص کا تعقب کیا تھا، پھر وہ خود بھی اپنا بھیگا چہرہ صاف کیے اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ کسی نے سچ ہی کہا تھا کہ اگر محبت سچی ہو تو وہ بے مراد کبھی نہیں رہتی، اور جو بے مراد رہ جائے وہ محبت نہیں، محبت کا گماں ہوتی ہے۔ فارس، نیمل کو اپنے ساتھ رکھنا بیٹا، میں اسے قابو نہیں کر پاؤں گی، اس کا غصہ بہت برا ہے۔ فارس گاڑی سے ٹیک لگائے سبین کا میسج پڑھے، ایک سرد آہ بھر چکا تھا، اس کی پیشانی پر ابھرتے بے لگام شکنیں تنی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ وہ ساحل سمندر آئے تھے۔ فارس اپنا کوٹ اتار کر بازو فولڈ کیے گاڑی سے لگ کر کھڑا، اپنے ہی سے بہت دور رخ سمندر کی طرف کر کے کھڑی بظاہر بے جان نیمل کو دیکھ رہا تھا، جو اس رواں پانی میں جا کر ڈوبنا چاہتی تھی۔ فارس تو بنا سبین کے کہے بھی اسے اپنے ساتھ ہی رکھ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی شام کی کرنیں اور ہوائیں آسمان سے اتر کر ان دونوں کے وجود جامد کر رہی تھی۔ فارس جانتا تھا وہ فی الوقت دکھ اور غصے کی انتہا پر ہے، مگر کیا کرتا، حالات نے اس کے پاس ایک ستم کے سوا کوئی آپشن نہیں چھوڑا تھا۔ تیز چلتی ہوائیں جہاں نیمل کے بال جا بجا بکھیر رہی تھیں، وہیں فارس کے بال بھی بار بار جمانے کے باوجود اس کی پیشانی پر ڈھلک آئے تھے۔ بازو کوہنیوں تک فولڈ کیے ہوئے وہ ایک لمحے بھی نیمل سے نظر نہیں ہٹا رہا تھا۔ بنا شہرام ملک کو برباد دیکھے میں سکون سے نہیں بیٹھ سکتی، اس فارس کی جان تو میں لوں گی، مگر ان دونوں کو برباد بھی میرے اندر کی آگ بجھائے گی۔ میرے ساتھ جس نے برا کیا ہے میں سب کا حشر نشر کر دوں گی۔ کیوں آخر کیوں میرے ساتھ سب یہ کیوں ہوا جو مجھے تکلیف دیتا ہے؟ وہ شعلہ بنی آنکھوں کے ساتھ اپنے پاؤں پر
ٹکراتی لہروں کو سختی سے ہونٹ بھینچے برہم ہو کر دیکھتے سوچ رہی تھی۔ سمندر کی ہوائیں اس کے وجود کو منجمد کرنے کے باوجود پرسکون نہیں کر رہی تھی۔ اس کے تن بدن میں آگ تھی جسے وہ سمندر بھی نہ بجھانے پر قادر نہیں تھا۔ فارس کی بوجھل نظریں نیمل کی پشت پر ہی بدستور جمی ہوئی تھیں۔ تم نے کسی کے ساتھ اچھا کیا ہے کیا؟ نیمل کو لگا کہ کوئی اس پر قہقہے اور طنز کی نظر ڈالے پوچھ رہا تھا۔ اس کا ضمیر جو مر گیا تھا نہ جانے آج کیسے زندہ ہو کر جاگ اٹھا تھا۔ نیمل کا سانس بھی تپش زدہ ہو کر لرزا۔ جب میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا تو میں کسی کے ساتھ بھلائی کا سوچوں؟ ایک شہنام ہی تو مانگا تھا۔ وہ اپنی سوچ میں باقاعدہ روحانسی ہو کر دھاڑی تھی۔ کوئی اس پر کھسیانی ہنسی ہنس پڑا تھا۔ مانگا نہیں، تم نے اس پر حکمرانی کرنی چاہی تھی۔ نیمل، محبت اور حکمرانی تو متضاد ہیں، پھر کیسے تمہاری سنوائی ہوتی؟ پگلی، محبت جس نے مانگی تھی وہ تمہارے پیچھے کھڑا ہے۔ اس فارس منصور سے سیکھو کہ کیسے محبت اس رب سے مانگی جاتی ہے۔ آج اس نے اپنے نصیب کا فرق دیکھو، تم خالی ہاتھ ہو اور وہ بھر گیا ہے۔ نیمل کی آنکھیں جلن اور حقارت سے جلتی ہوئی پھر سے سرخ ہوئی تھی۔ وہ اس قدر رنج اس کے حسن کو گہنا گیا تھا۔ مجھے اس سے نفرت ہے، مجھے اب شہرام کی بربادی سے محبت ہے۔ نیمل کا دل چاہا وہ اپنا سر مسل کر رکھ دے۔ وہ اس بے سکون اذیت سے خود کو بہت سلگتا اور جلتا محسوس کر رہی تھی۔ کہا تھا نا کہ تم نے تو شروعات ہی حکمرانی اور بربادی سے کی ہے۔ بھول جاؤ اسے، وہ جو نہ مل سکا، یاد رکھو اسے جو مل گیا وہ بہت خوش قسمت ہو اگر یہ مان سکو۔ پھر اچانک اسے لاشعور میں ابھرتی مہربان آواز تھم گئی تھی۔ نیمل کا سانس اسے اکھڑا لگا تھا۔ یہ آواز اس کے اندر کیوں آئی تھی؟ اس کا پورا وجود برف کی مانند ٹھنڈا ہوا۔ مجھے جینا ہی نہیں ہے، پھر میں اس سمندر میں غرق ہو جاؤں گی۔ نہ جانے کیا ہوا کہ وہ آج اپنی زندگی میں پہلی بار دل برداشتہ ہو کر اپنے ہوش گنوائے ہوئے محسوس کر رہی تھی۔ فارس نے دیکھا کہ وہ قدم بڑھا رہی ہے، فوراً سے ٹیک چھوڑے وہ حواس باختہ سا نیمل کی جانب دوڑا۔ نیمل کئی قدم آگے گئی تو اس کی ٹانگیں سمندر میں فنا ہوتی دکھائی دی تھیں۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید فنا ہوتی، فارس اسے پوری قوت سے اسے شانوں سے تھامے جھٹکا دیے اپنی طرف دھکیل کر پیچھے لے جا چکا تھا۔ خوف سے فارس کا دل سن ہوا تھا۔ کیا کر رہی تھی نیمل؟ آگے پانی گہرا ہے۔ فارس نے اپنے کانپتے دل کے ساتھ اسے اپنے سینے سے لگائے بولا تو وہ اسے حد سے زیادہ بے جان لگی تھی۔ وہ اپنے آپ کو مارنے چلی تھی۔ اس سے گہرا نہیں ہوگا جتنی گہری چوٹ نیمل ملک کو لگی ہے۔ مجھ سے دور رہو گھٹیا انسان، مجھے اکیلا چھوڑ دو، چھوڑو۔ ایک ہی لمحے میں وہ بے جان سے جاندار ہوتی برخاستہ سی روتی ہوئی چلا کر اس کی گرفت سے نکلے اسے دور دھکیل چکی تھی۔ نیمل، چوٹ نہیں ہے، یہ مرہم ہے۔ تم ایک بار اپنے دل سے اس مرہم کا سکون محسوس تو کرو۔ کہتے ہیں محبت کرنے والوں کا سایہ تک سکون دیتا ہے، کیا تمہیں ایسا کچھ نہیں لگتا؟ میں نے تو اپنا سب کچھ تم پر وار دیا ہے۔ مانتا ہوں کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو، مگر اس کے باوجود میری محبت رتی برابر کم نہیں ہو رہی۔ پھر ایسا کرو، مجھے بھی اس اذیت سے نکال دو، مجھے بھی نفرت کرنی سکھا دو۔ میں تم سے نفرت تو کر لوں پر میں تو تم سے ساری زندگی محبت کرنا چاہتا ہوں۔ تم دھتکار لو، جیسا برا سلوک چاہو کر لو، میری زندگی سے جا کر اسے سیاہ مت کرنا۔ میں تمہیں کبھی اس رشتے کا پابند نہیں کروں گا، مگر میرے ساتھ اپنا نام جڑا رہنے دینا۔ اس کا مترنم چہرہ بے قراری سے ہاتھوں میں بھرے وہ اپنے دل کا حال اس سے زیادہ تکلیف اور تعصب زدہ انداز میں اٹ کر کہہ رہا تھا۔ نیمل کو لگا جیسے سکون سے بھرے مرہم کی وہ بات کر رہا ہے۔ وہ وہی آواز تھی، مگر نیمل ملک کو سکون درکار ہی کب تھا؟ اس کے اندر کی آگ کا تھمنا ضروری تھا۔ وہ وحشت اسے کسی مرہم سے کبھی جوڑنے نہیں دے سکتی تھی۔ تم نے میرے ساتھ زبردستی رشتہ جوڑا ہے، تم جانور ہو، زبردستی تعلق بھی بنا لوگے، تم گھٹیا ہو، مجھے خود سے جوڑ بھی لوگے، لیکن تم قابل نفرت ہو اور وہی رہو گے۔ نیمل ملک تمہاری طرف دیکھے گی بھی نہیں۔ مجھ سے دور ہو جاؤ ورنہ قسم کھاتی ہوں تمہاری جان لے لوں گی۔ فارس اس کی تمام بد تہذیبی بڑے ضبط کے ساتھ سہنے کے بعد اسے دیکھنے کی غلطی نہیں کر سکتا تھا۔ اسے لگا جیسے وہ خود بھی اس غصے کی حد چھو رہا ہے، مگر وہ چاہ کر بھی غصہ افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ محبت کرنے والے تو سراپا دعا ہوتے ہیں، ٹھنڈک اور سکون ہوتے ہیں۔ لے لو جان، پل پل لینا، ہر گھڑی، لیکن ایک بات یاد رکھنا، فارس مر گیا تو تم بھی مر جاؤ گی، فارس مرے گا تو تمہارا سکون بھی جائے گا، اور فارس مرے گا تو تم حقیقت میں بدقسمت کہلاؤ گی۔ فارس مرے گا تو تمہیں کا احساس ہوگا کہ اس دنیا میں نیمل ملک کے حصے کی ساری محبت، فکر، عزت بھی اٹھ گئی ہے۔ نیمل نے اس شخص کی آنکھوں میں رقم تکلیف دیکھ کر خود کو لرزتے پایا تھا۔ یہ لفظ نہیں تھے، یہ کچھ اور تھا۔ نیمل کی ساری وحشت دم توڑ رہی تھی۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے۔ نیمل کم از کم اس شخص کے سامنے مزید ٹوٹنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ رخ پھیرے حقارت لیے چلائی تھی، مگر فارس اس کے بازو کھینچے ایک بار پھر اس آہو بکا میں لپٹی دردناک خود ساختہ اذیت کا شکار نیمل کو سینے میں پیوست کر گیا تھا۔ اس بار نیمل کی اس گرفت سے نکلنے کی خواہش بہت مدھم تھی، مگر وہ رو ضرور دی تھی۔ میں کچھ نہیں چاہوں گا کہ نیمل ملک سے اس کی خوشی، سکون اور عزت لی جائے۔ بہت محبت کرتا ہوں یار، تھوڑا تو ترس کھا لو، رونا بند کرو اور گھر جا کر شرافت سے بیہیو کرنا۔ بتا رہا ہوں ورنہ بہت برا پیش آؤں گا۔ اپنے بازو میں اس دہشت ناک ہوتی نیمل کو وہ بہت لاڈ سے آنکھوں میں ملگجی محبت بھرے کہہ رہا تھا۔
دل تو اس کا نیمل کو رات میں بھی ساتھ رکھنے کا چاہ رہا تھا، مگر وہ اسے اب خود سے کچھ دیر خود رہائی دینا چاہتا تاکہ وہ اس سب پر ٹھنڈے دل و دماغ سے سوچ سکے۔ مجھ سے بار بار چپکو مت، ہٹو پیچھے جانور کہیں کہ۔ اب کی بار فارس کو نہ چاہتے بھی نیمل کی سڑی دھاڑ پر ہنسی آئی تھی۔ کچھ بھی تھا، آج وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے تھے، اور نیمل بھی اس شخص کے اثر سے متاثر ہو کر اب دھیمی ہو چکی تھی۔ جب مجھ پر برسو گی میں یوں ہی چپکوں گا، تمہیں پتہ تو ہے نا۔ فارس منصور ایسے ہی جونک زدہ چیز ہے، وہ مضبوط وجود اور وجاہت والے کی ایک بازو ابھی بھی نیمل کے جڑے ہوئے تھی، اور دوسرے ہاتھ سے وہ اس آفت کا بھیگا چہرہ اوپر کے شرارت لیے بولا تھا۔ نیمل کا دل اب واقعی اس کو چیر پھاڑنے کا کیا تھا۔ مر جاؤ تم نیمل، ایک بار پھر فارس کو مضبوط گرفت میں پھڑپڑاتے ہوئے غضبناک ہوئی تھی۔ مر گیا ہوں تم پر۔ ہائے فارس صاحب واقعی دنیا کے انوکھے پیس تھے۔ نیمل کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ گرفت سے نکل کر اسے ہی سمندر میں غرق کر دیتی۔ فارس اب اس کے چہرے کے قریب ہوتا، اس کے گال پر اپنے گال مس کرتا۔ خطرناک انداز نے نیمل کے چہرے کی نمی منفرد انداز میں ہٹایا۔ اس بپھری ہوئی آفت کا بھی سانس روک چکا تھا۔ نیمل تو سن ہو گئی تھی، یہ شخص تو اس پر اس کی سوچ سے بھی بڑے عذاب کی طرح نازل ہو گیا تھا۔ فارس اپنی حد میں رہو، چھوڑو مجھے کمینے انسان۔ اس بے جا بد تہذیبی پر نیمل مزید جکڑی جا چکی تھی۔ فارس اسے اتنی جلدی خلاصی کیسے دے سکتا تھا؟ اتنی مشکل سے تو وہ اسے قابو آئی تھی۔ حد میری اب بہت لامحدود ہے، مجھ سے وعدہ کرو پہلے کہ گھر جا کر کوئی تماشا نہیں کرو گی، اور میں جب کال کروں گا یا ملنے کو بلاؤں گا تم فوراً سے رسپانس دو گی۔ میں نے اپنا نمبر تمہارے سیل میں سیو کر دیا ہے، وعدہ کرو تب تمہیں چھوڑوں گا۔ نیمل تو بے یقینی اور بھونچکا ہوئے اسے گھور رہی تھی، جو بڑے آرام اور دل فریب انداز میں اسے حق جمانا بھی شروع ہو چکا تھا۔ لعنت بھیجتی ہوں میں تم پر، چھوڑو مجھے ذلیل انسان۔ نیمل نے تلملا ہوئے بھرپور زور لگائی، گرفت سے نکلنا چاہا، مگر جتنا وہ نکلنے کی کوشش کرتی تھی وہ اسے اتنا ہی جکڑ رہا تھا۔ فارس کے چہرے پر نہ چاہتے ہوئے بھی دل فریبی امٹ کر لہکتی دکھائی دے رہی تھی، اور اب کی بار نیمل سچ میں اس کی نگاہوں کی آسودگی سے خطرہ محسوس کر رہی تھی۔ سوچ لو، پھر نہ کہنا کہ فارس تم نے یہ کیا کر دیا۔ فارس خطرناک انداز اپنائے بس اس سے کسی طرح وعدہ لینا چاہتا تھا۔ نیمل کا سانس رک چکا تھا، اسے لگا اب اس چھچورے کی فی الوقت ماننے میں ہی عافیت ہے، کیونکہ یہ شخص تو نہایت پختہ ارادے کا مالک تھا۔ اوکے چھوڑو اب مجھے، میں نے کہا چھوڑو مجھے۔ اگلے ہی لمحے وہ اسے بہت شرافت سے اپنی گرفت سے نکالنے کے بعد کمال کی ادا سے ہاتھ بڑھائے مسکرایا تھا، اور نیمل کا دل چاہا اس کا وہ ہاتھ ہی کاٹ ڈالے جو فولاد سے بھی زیادہ مضبوط تھا۔ نفرت سے دیکھتی وہ اس کے پھیلے ہاتھ کو بری طرح سے پیچھے جکڑتی گاڑی کی سمت بڑھی تھی۔ فارس بھی میسنی سی ہنسی دباتا فوراً سے پہلے گاڑی کی طرف لپکا تھا۔ مہارانی حورب صاحبہ، اب آپ تشریف لے آئیں۔ اب اگر تم 2 منٹ مزید باہر نہ نکلی تو میں سو جاؤں گا، پھر خود اکیلی جانا ڈنر پر۔ آج دونوں کا اگر ڈنر کا پلان بن ہی گیا تھا تو اب حورب پچھلے 20 منٹ سے اسے انتظار کروا رہی تھی۔ وائٹ شرٹ اور ڈارک براؤن پینٹ پہنے، اوپری 2 بٹن کھولے، محترم آج تو آفت سے بھی بڑی والی آفت دکھائی دے رہے تھے۔ بالوں کا وہی الجھا سا اسٹائل جو اس بے چین دل والے پر نہایت جاذب لگتا تھا، اس کا گریسفل وجود، اور جناب شہرام ملک کے چہرے کا تیکھا پن تو سونے پہ سہاگا تھا۔ منہ بنائے اب وہ تذبذب بے قراری لی حورب کی آخری وارننگ دے رہا تھا۔ ہاں بس 2 منٹ، آپ کی پکا آنے لگی ہوں۔ واش روم سے حورب کی شریر سی آواز پر اکھڑو صاحب مزید منہ ٹیڑھا کیے اب صوفے کی پشت سے جا لگے تھے۔ وہ فارس سے چیٹ کر رہا تھا اور اس بندر کی درگت بھی بنا رہا تھا۔ تبھی موصوف کے چہرے پر وقفے سے شرارتی مسکان ابھر رہی تھی۔ 2 منٹ تک اب کی بار حورب نے انتظار ہی نہیں کرنے دیا تھا، اور دروازہ کھولنے کی آواز پر شہرام ملک خود ساختہ سا حورب کی طرف اپنی بےتاب نگاہوں کا رخ پھیر چکا تھا، مگر وہ رخ پھیرنے کے بعد رخ ہٹانے کے قابل نہیں رہا تھا۔ منظر اور نظارہ دونوں ہی تھم چکے تھے۔ پیلی کڑھائی والی سفید اور گلابی ساڑی جس پر شہرام ملک پہلے سے زیادہ فدا تھا، مگر اب تو اس ظالم کے وجود سے جڑ کر غضبناک، حسین اور دل نشین لگ رہی تھی۔ حورب تو باقاعدہ شہرام کی حونک زدہ کھوئی نظریں خود پر دیکھ کر کنفیوز ہو چکی تھی۔ بالوں کو اس نے بہت پیارے ڈھیلے جوڑے میں قید کر رکھا تھا، اور اس کی سراہی دار گلابی گردن کے بیچ چمکتا پینڈنٹ، کانوں میں اسی طرز کے ڈائمنڈ ایئر رنگ، چہرے پر بس کاجل اور لائٹ پنک لپ گلاس اس قدر پیاری کہ شہرام ملک کا دل چاہا کہ آج وہ حورب خاور پر قربان ہو جائے، کل کا انتظار نہ کرے اور اسے اظہار عطا کر دے، اسے بتا دے کہ وہ اس پر دل و جان سے فریختہ ہو گیا ہے۔ شہرام کی پراسرار تخیل صورت پر امڑتی رشک کی لہر سے بے چین ہوتی وہ خاموشی سے گھبرا کر خود ہی چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس ظالم شخص کے روبرو آئی تھی۔ آج سمجھا ہوں کہ میں نے اس دن کی ساڑی کس لیے خریدی تھی۔ تمہارا یہ روپ دیکھنے کی تمنا بہت پہلے سے دل میں جاگی تھی۔ یہ تینوں رنگ شاید بنے ہی حورب شہرام کے لیے ہیں۔ میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ آج تم میری من پسند دکھائی دے رہی ہو۔ شہرام کی آنکھوں میں رشک زدہ سا پیار امٹ آیا تھا۔ اپنے سامنے
اپنے سامنے کھڑی اس اپسرا کا روپ تک آئی حورب تو اسے چاروں شانے چت کر گئی تھی۔ حورب تو اس پہلی تعریف پر بہاروں سا مسکرا کر اپنے دونوں ہاتھ شہنام کے سینے پر رکھے مسکرائی تھی۔ وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا، اب اس کے چہرے کی رونائی میں کھویا تھا۔ تعریف کے ساتھ اگر اظہار بھی ہو جائے تو حورب کی بھی سب من پسند لگے گا۔ میرے کنجوس سے ہینڈسم آج اس من پسند حورب کو اتنی رعایت تو دے دیں کہ وہ بھی ہوا میں اڑ سکے۔ کس قدر دل فریب فرمائش تھی! شہنام سے تو نظریں ہٹانا ناگزیر تھا۔ وہ اس کے گال پر ہاتھ پھیرے اس کے اس لطیف اور دل موہ لینے والے حسن میں غرق ہو رہا تھا۔ اظہار نہیں دوں گا ورنہ تو مجھے خود میں فنا کر دو گی۔ یوں ہی میرے سامنے رہو، میری آنکھیں اس منظر کی منتظر تھیں۔ یہ تشنگی مٹاتی رہو، یہ میرا پسندیدہ روپ اوڑھ کر تم مجھے بے جان کر رہی ہو حورب۔ وقت سے پہلے ایسا ستم تمہیں دیکھوں، محسوس کروں یا تمہیں خود میں اتار لوں؟ کیا کروں کہ میرے دل کی بے قراری کو سکون آئے؟ وہ دیوانگی سی اس کے چہرے کی سمت دیکھے پاگل پن سے سوال کر رہا تھا۔ آپ کی ہوں، جو مرضی کیجیے، میں تو حکم بجا لانے کے منصب پر خود کو چنوا آئی ہوں۔ جیسے میرا یہ حاکم کہے گا ویسے یہ کنیز کرے گی۔ آپ پر فدا ہو جاؤں، قربان ہو جاؤں یا اس طلسمی آنکھوں والے سمندر میں ڈوب جاؤں، آپ اپنی جان دوں یا اپنا آپ، جیسا آپ کا حکم۔ حورب کی بے تابی اس سے کہیں درجے لازوال تھی۔ شہرام کی آنکھوں میں ایک بار پھر خوف ابھرا تھا۔ وہ اسے مزید دیکھنے کے بجائے بے تاب الجھن لیے رخ پھیر چکا تھا۔ یہ رقابت کا دکھ ابھی تک اس دل جلے کی سانس روک رہا تھا۔ حورب اپنے بازو سے کمر سے اس کے سینے پر باندھے اس کا یہ فرار ناکام کر چکی تھی۔ حورب کی خوشبو پورے کمرے میں رقص کرتی ہوئی شہرام ملک کو بھی اپنے بس میں کر چکی تھی۔ مجھے کمزور مت کرو حورب، آج نہیں میں ٹوٹا تو کرچیاں تمہیں بھی زخمی کریں گی۔ فی الوقت میں اللہ سے تمہیں اپنی قسمت میں درج کروانے کی درخواست کر رہا ہوں۔ میں دعا کر رہا ہوں کہ وہ شخص مجھے اپنا نام دینے پر راضی ہو جائے۔ حورب، اس سے پہلے میری ہونے کی آرزو مت کرنا۔ شہرام کے چہرے کی تکلیف نے حورب کا دل بھی آگ کی طرح جلا ڈالا تھا۔ یہ کیسی دیوانی بات کر رہے ہیں آپ؟ سیدھا سیدھا کہیں کہ آپ حورب کو کبھی بھی خود تک رسائی نہیں دیں گے۔ وہ اگر نام دینے سے انکاری ہوئے تو پھر میرا کیا ہوگا؟ شہرام، کیا میں آپ کی زندگی اور محبت سے رد کر دی جاؤں گی؟ نہیں، مجھے بنا کسی شرط کے اپنے پاس رکھیں۔ اپنی تکلیف مجھے بھی درد دیتی ہے۔ آپ میری محبت کا سانحہ جہاں ہیں، خدا کے لیے اس اذیت سے نکل آئیں۔ حورب کے ہاتھ اپنے سینے سے ہٹائے وہ رخ پھیرے۔ حورب کو بے قراری سے اپنے سینے میں سمو چکا تھا۔ گرفت ایسی تھی کہ شہنام ملک کے خوف کی بھرپور نمائندگی کر رہی تھی۔ رد نہیں کروں گا، بخدا تمہیں بنا کر مر جاؤں گا، مگر یہ وہ تیر ہے جو مجھے جیسے انا پرست کے سینے میں آج بھی گڑا ہے اور اس سے خون کے ساتھ ساتھ میرا سکون رستا جا رہا ہے۔ حورب، میں جانتا ہوں کہ اب میں یہ سب کہہ کر محض تمہیں اور خود کو اذیت دے رہا ہوں، مگر میں کیا کروں؟ میں چاہ کر بھی یہ ظلم افورڈ نہیں کر پا رہا۔ تم میری ہو، میرا سایہ بھی صرف میرا ہے۔ تمہارا دل، روح، وجود، سانس، دھڑکن، ہر سوچ، ہر خیال صرف شہرام ملک کا ہے۔ میں ایسا ہی ہوں، تم میری پوری کی پوری درکار ہو۔ تم نے اس نام کو چاہا تو کیوں؟ وہ نام ہی تو تیر ہے حورب۔ مجھے قرار نہیں آ رہا۔ حورب تو اب اس شخص کی ان باتوں پر رو رو کر بھی تھک چکی تھی۔ یہ شخص اسے اور خود کو کبھی آسودہ نہیں ہونے دیتا تھا۔ آپ کی یہ باتیں مجھے ایک دن مار دیں گی۔ حورب بھی دل برداشتہ ہوئے پھٹ پڑی۔ شہرام نے اسے خود سے الگ کیے بے یقینی اور خوف سے اس کا چہرہ تھام کر تکلیف سے ہٹی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ دونوں ہی فی الوقت اذیت میں تھے۔ یہ رات شاید اذیت کے ایک بہت بڑے سلسلے کی آمد کا پتہ دے رہی تھی۔ ایسے مت کہو، کربناک حسرت لیے وہ التجا کر رہا تھا۔ مجھے اپنا بنا لیں، یہ اذیت ختم کر دیں پلیز، مجھ میں اور ہمت نہیں۔ شہرام، اپنی تکلیف سہ لوں گی، پر آپ کے سہنے سے بتا رہی ہوں کہ میرا سانس بند ہو جائے گا۔ میں صرف آپ کی ہوں۔ میں اگر اپنا دل دکھا سکتی تو کاش آپ کو یقین دلانے میں کامیاب ہو جاتی۔ مجھے یوں تکلیف مت دیں، بار بار مجھے اپنا ستم یاد مت کروائیں۔ حورب نے اس سے زیادہ تکلیف میں لپٹ کر التجا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں پر ظلم کر رہی تھی۔ مجھے تم پر یقین ہے حورب، میں شاید کچھ زیادہ ہی اذیت پسند ہو گیا ہوں، پر سچ کہوں تو ڈرتا ہوں تم مجھ سے کھو جاؤ گی۔ کہیں وہ نام تمہیں مجھ سے چھین کر لے گیا تو شہنام ملک ختم ہو جائے گا۔ حورب، مجھ سے کبھی دور مت ہونا۔ اگر اس شخص نے مجھے اپنا نام نہ دیا تو تم میرے نام سے محبت کر لینا۔ تم کرو گی نا؟ بعض اوقات تو حورب کو وہ واقعی تڑپا جاتا تھا۔ اسے لگا کہ شاید واقعی شہنام اس رقابت کی تکلیف سے پاگل ہو گیا ہے۔ ابھی بھی شہنام اسے اپنے ہوش و حواس میں نہیں لگا تھا۔ کروں گی حورب، ساری کی ساری محبت آپ سے اور آپ کے نام سے کرے گی۔ حورب کی زندگی کا ہر چھوٹا بڑا اختیار آپ کا ہے۔ اس دنیا میں آپ ہی میرا واحد سکون ہے۔ میری وہ محبت جو اللہ نے اس پاکیزگی سے میرے دل میں ڈالی ہے کہ میری بے چین روح کو قرار ملتا ہے۔ آپ کا سایہ تک میرے حق میں بہترین ہے، تو پھر آپ کا رتبہ کتنا بلند ہوگا۔ آئی لو یو سو مچ۔ پلیز شہنام، آپ خود کو تکلیف مت دیں۔ حورب چاہتی تھی کہ آج وہ اس سے آخری بار اس اذیت سے رہائی مانگے۔ آئی لو یو ٹو۔ تم پوری کی پوری ہی میرا علاج ہو حورب۔ خدا را مجھ سے دور مت جانا ورنہ یہ شہنام ملک تمہارے سامنے فنا ہو جائے گا
اور آخر دل جلے نے اپنی تکلیف سے چھٹکارا پانے کو اظہار بھی حورب خاور پر وار دیا تھا، اور حورب تو بنا کچھ کہے اس شخص سے روتی ہوئی لپٹ گئی تھی۔ سکون تو شہرام کے چہرے پر بھی کمال کی آسودگی اڑے اترا تھا، مگر ابھی بھی تکلیف کا سایہ ویسے ہی اس دل جلے کی دل کی کسی نہا خانے میں لہرا رہا تھا۔ نہیں جاؤں گی، فنا مت ہوئیے گا، یوں تکلیف میں غرق ہو کر میری جان کے دشمن نہ بنے۔ اظہار تو ہو گیا، اب ڈیٹ کینسل نہ کر دیں۔ حورب اس کے سینے سے لپٹی ہوئی آج تو کچھ اور ہی سوچتے ہوئے شریر سے ہوئی مسکرائی تھی، مگر شہرام ملک اب اتنا بھی اچھی مخلوق نہ تھا۔ سڑا پن تو تمام تر محبت پر حاوی تھا، بہت خماری سے وہ اسے خود سے الگ کیے مسکرایا تھا۔ ہم یہاں گھومنے آئے ہیں، ایک دوسرے کو گھمانے نہیں۔ چلو فوراً تم جیسا خطرہ شہرام ملک تم تمام تر محبت کے مول نہیں لے گا۔ شہرام کی بات پر اب وہ اسے پھر سے سڑا ٹیلا لگا تھا، مگر حورب بھی ہنس دی تھی۔ کچھ بھی تھا، وہ خود شہرام کے ساتھ گھومنا چاہتی تھی، تبھی وقت مزید ضائع کیے وہ دونوں ہی ڈنر پر نکل گئے تھے۔ نیمل پلیز رونا بند کر دو، میں نے یہ سب بہت مجبور ہو کر کیا ہے، میں تمہاری ماں ہوں، کیسے تمہیں دلدل میں تنہا چھوڑ دیتی۔ فارس جیسا ہم سفر تو تمہیں کبھی نہیں مل سکتا، ایک دن تم اپنی خوش قسمتی پر ناز کرو گی۔ جب سے نیمل گھر آئی تھی اس نے خود کو کمرے میں لاک کر رکھا تھا، اب جا کر سبین رات کو دوسری چابی سے روم کھولے اندر آئی تھی۔ وہ بیڈ کے ساتھ بیٹھی وحشتناک اور غضبناک دکھائی دے رہی تھی۔ لیمپ کی ادھمری مدھم روشنی نے اس کمرے میں الگ سوگواری پھیلا رکھی تھی۔ سبین نے بہت تاسف لیا اپنی مجبوری کا اور نیمل کی اس کی خوش قسمتی کا ادراک کروانا چاہتا۔ لعنت بھیجتی ہوں میں اس خوش قسمتی پر، اور آپ میری ماں نہیں ہیں، آپ نے سوتیلے سے بھی برا سلوک کیا ہے، اس جانور کے حوالے کر دیا، وہ مجھے دیکھنے کی حد تک بھی قابل نہیں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ اب نیمل پہلے سے زیادہ گہرے دلدل میں دھسے گی اور آپ سب میرا منہ دیکھیں گے، میں سب کو چن چن کر مار دوں گی۔ یہ تو فارس کی بے خیالی میں دی قربت کی دھمکی کام آ گئی تھی، ورنہ ابھی تک نیمل ملک پورے شہر کو جلا کر خاک کر چکی تھی۔ اب اس کے بعد اس کے پاس ایک تنہائی میں ایک دل جلانے کا آپشن ہی بچا تھا، دوسرا سرمد بھی اس کا فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ نہ جانے وہ شخص کا وہاں کن شیطانی منصوبے میں غرق تھا۔ نیمل کی بلا کی پرکشش آنکھیں آج تو زرد دہکتا انگارہ بنی ہوئی تھی۔ نیمل خدا کے لیے تم کیوں اپنی دشمن بن رہی ہو؟ فارس شہرام سے کہیں درجہ افضل ہے، کیونکہ وہ تمہیں چاہتا ہے، کیونکہ اپنی زندگی برباد کرنا چاہتی ہو۔ کیا تم یہ چاہتی ہو کہ تم سب کو مار کر جیل چلی جاؤ؟ ہمارا کیا ہوگا نیمل؟ ہم تو جیتے جی مر جائیں گے، اپنی نہیں تو اپنے ماں باپ کی عزت کا سوچ لو۔ شہرام تو ویسے بھی تمہیں نہیں مل سکتا، کسی سے تو تمہاری شادی ہونی تھی نا، اور وہ کوئی فارس ہے، اور وہ کوئی اور نہیں فارس ہے، کوئی اور ہوتا تو تم جیسی ظالم کی طرف دیکھتا بھی نہیں۔ اس کی قدر کرو، تمہاری لاکھ دھتکار اور حقارت کے باوجود تمہیں دل سے لگا کر رکھے گا۔ خدا کے لیے جذباتی ہونا چھوڑ دو نیمل، پلیز میری جان۔ سبین بھی ساتھ بیٹھتی روئی سی اداسی لیے اس کا چہرہ تھامے بولی تھی، جس سے وہ بے دردی سے جھٹک کر اٹھ گئی تھی۔ اس کا چہرہ واقعی نفرت کی آگ میں بے حال کر دیا تھا۔ چلی جائیں یہاں سے، اب ڈیڈ ہی آپ سے بات کریں گے، سب کو دیکھ لوں گی، اس جانور فارس منصور کو بھی اور آپ جیسی ظالم کو بھی، خدا کسی دشمن کو بھی آپ جیسی جلاد مانا دے۔ چلی جائیں اس سے پہلے کہ میں کمرے کی ہر چیز توڑنا شروع کر دوں، لیو می الون۔ آخری بات پر تو وہ باقاعدہ دھاڑی تھی۔ سبین بھی تکلیف میں لپٹی ہوئی سرد آہ بھرے باہر نکل گئی تھی۔ کیوں آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا؟ نیمل آئینے کے سامنے کھڑی اپنی تباہ کن حال دیکھے اب سچ کی تکلیف میں تھی، اس کی بے سکونی اب اسے حقارت اور غصے کے بجائے درد میں ڈبو رہی تھی۔ بیڈ پر پڑا نیمل کا فون رنگ کیا تو وہ شیرنی کی طرح اس کی جانب لپکی تھی۔ فارس کا نام دیکھ کر وہ اب پھر سے حقارت لیے فون بیڈ پر پھینک چکی تھی۔ وہ بیڈ تک آئی اور اپنا درد کرتا سر جکڑے وہیں گر گئی۔ اب اس کا رونا مزید گہرا ہوا تھا۔